السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زادہ اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مدیر افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی الشیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکتوب نمبر 292، دفتر اول، حصہ پنجم۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجد الفسانی الشیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری سالکین اور مریدین کی آداب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ مکتوب شریف گویا اپنی شیخ، اپنی مرشد کے ساتھ محبت اور اپنی شیخ اور مرشد کے ساتھ ادب کا ایک نہایت ہی بہترین مجموعہ ہے۔ اگر ایک سالک چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کر لے اور اللہ رب العزت کی وہ مراتب قرب جو کسی شیخ کامل مکمل کے سینے سے ان کو مل رہے ہیں، چونکہ یہ شیخ وسیلہ ہے، یہ مرشد وسیلہ ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان، تو اللہ اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہوتا ہے ان کے حق میں بھی کچھ آداب مرعی ہوتے ہیں۔ حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک تفسیر مظہری کے صاحب ہیں، آپ نے تفسیر مظہری لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر مظہری کے علاوہ آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب ارشاد الطالبین جو سلوک و تصوف کی اور ان طالبان راہ حق کے لیے ایک مشعل ہے۔ آپ مبارک اپنی تفسیر میں بھی اور ان کے ساتھ ہی ارشاد الطالبین میں آپ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے حق میں جو آداب کی ہمیں تعلیم فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آداب کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں، آپ کے بارگاہ میں جب بولتے ہیں تو وہ نرم اور ادب سے بولتے ہیں۔ اور پہلے آیت شریف کا ترجمہ اور تفسیر آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے حق میں اللہ کرم فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مت کر لیا کرو، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپ ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کرتے جائیں گے تو آپ کے سارے اعمال ختم ہوتے جائیں گے، ان کا ثواب اور اجر ختم ہوتا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جو آداب بارگاہ نبوی میں اللہ کریم نے ہمیں آداب کے بارے میں فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ آداب آپ نے رکھنے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہی آداب ہمیں اپنی مرشد کریم کی بارگاہ میں بھی اس آداب کو بچا لانے ہوں گے۔ ہاں، ایک نبی کے حق میں ادب ہے اور ایک اللہ کی ولی کے حق میں ادب ہے۔ نبی کے حق میں ادب تو نہایت ہی ضروری اور نہایت ہی لازمی جز ہے، لیکن ولی کے حق میں بھی وہی آداب، اور آپ مبارک نے ان کا ایک دلیل بھی عنایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں ادب اسی لیے ہے کہ نبی موصل ہے، وصل کرنے والا ہے اللہ رب العزت تک، بندوں کو رب سے وصل فرما دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضور کی تبعیت اور حضور کی متابعت پر اللہ کا یہ ولی، یہ مرشد کامل جو ہے، ان کا بھی ڈیوٹی اور وظیفہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنی مرید کو رب تک واصل فرما رہا ہوتا ہے۔ تو فلہذا یہ بھی ایک وسیلہ ہے اور اللہ کے نبی بھی ایک وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلہ افضل ہے، اقدم ہے، مقدم ہے، بڑا ہے، اکبر ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور یہ وسیلہ جو ہمارے مرشد ہے، ہمارا شیخ ہے، یہ وسیلہ حضور کی تبعیت میں اور حضور کے مطابعت میں اللہ کریم نے اس کو بھی وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے جو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
وسیلے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں فرمایا اس میں سے ایک وسیلہ ہمارا مرشد ہے، تو فلہذا قانون یہ ہے کہ وسیلے کو بھی اتنا ہی عزت و توقیر و احترام سے پیش آنا ہوتا ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں مکتوب نمبر 292 میں مریدوں کی تربیت کے بارے میں فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ مبارک فرما رہے ہیں کہ سالکان طریقت دو رستوں سے خالی نہیں ہے۔ طریقت والے لوگ جو سلوک اور طریقت کے رستے پر جانے والے طالبان راہ حق ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہوں گے مرید اور یا ہوں گے مراد۔ اگر وہ مراد ہے تو طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مرید اور مراد کی دونوں آسان طریقے سے ہم ان کی معنی اور مفہوم بیان کریں کہ مرید اور مراد دونوں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، رب کائنات چن لیتا ہے، منتخب فرما دیتا ہے جو رب کی مرضی ہو کسی بندے کو، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ رب العزت ہدایت فرما رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ آیت شریف گویا ہمیں مرید اور مراد کا فرق بتا رہا ہوتا ہے۔ مراد وہ ہے کہ جو اللہ کا اجتباء مجتبی ہو اللہ رب العزت، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ نے اسے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو منتخب فرما رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کیا ہے؟ مراد ہے۔ اور ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ محروم نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مرید ہو گیا۔ گویا مراد وہ ہے جو ان کی محنت اور کوشش کے علاوہ اللہ کریم اسے ایک کامل مکمل شیخ سے ملا دیتا ہے، اور رب کائنات اپنی فضل و کرم سے اسے اپنی مراتب قرب عطا فرما رہا ہوتا ہے بغیر کسی محنت کے۔ یہ مراد۔ اور مرید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی طلب اپنی سٹرگل سے کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرتے کرتے کہیں نہ کہیں کسی شیخ سے مل جاتا ہے، اور پھر رب کائنات اسے اپنا وصل و قرب عطا فرما رہا ہوتا ہے، یہ مرید ہے۔ وہ ایک اور زبان میں ایک اور اصطلاح میں بھی مرید اور مراد کی معنی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مراد اسے کہتے ہیں کہ جو شاہراہ کمالات نبوت پہ جا رہا ہو، اور مرید اسے کہتے ہیں جو شاہراہ کمالات ولایت پر جا رہا ہو۔ اب شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والا مرید، رب کائنات اسے درمیان راہ، درمیان ترقیات، درمیان عروج رب ان پر کرم فرما رہا ہوتا ہے، اور رب کائنات اسے مرید سے اٹھا کے مراد بھی منتخب فرما سکتا ہے۔ تو یہ مراد اور مرید ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر مراد ہے تو فطوبی لہم، ان کے لیے تو پھر خوشخبری خوشخبری، رب نے اسے کامیابی عطا فرمائی، رب نے اسے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ براہ انجذاب و محبت ایشان را کشان کشان خواہند برند۔ اس مراد کو اللہ رب العزت پھر کس طریقے سے؟ انجذاب، جذب کی وجہ سے، ان کی لطائف کی کشش ہوتی ہے، رب کائنات اسے جذبۃ من جذبات الرحمن، اللہ کریم اسے اپنی طرف منتخب فرما رہا ہوتا ہے۔ اگر مراد ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کریم اسے اپنی ان کی جذبے کی وجہ سے جو ان کی کشائش لطائف ہے، اللہ کریم اسے مطلب اعلیٰ تک لے کے پہنچا دیتا ہے، اللہ اسے پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بھی ان کو کسی ادب کی ضرورت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو؟ بتوسط یا بے توسط تعلیم شان خواہد داشت، پھر اللہ کریم اسے یا تو کسی واسطے کی وجہ سے یا بے واسطہ اللہ رب العزت اسے الہام فرما رہا ہوتا ہے کہ یہ ادب ہے۔ ہم ہسٹری اور تاریخ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں۔ یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے ذات گرامی ہے، اور یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے سارے واقعے کو آپ کو پتہ ہے کہ کیا واقعہ گزرا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کریم سے اجازت نہیں لی جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کشتی میں بیٹھ گئی، اور کشتی میں وہ سارا ماجرا ہوا، اور حتیٰ کہ اس کو دریا میں پھینکا گیا، اور وہاں پر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، تو گویا رب کائنات نے اسے تنبیہ فرمائی۔ اب وہ تنبیہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جو تنبیہ تھی، وہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک واسطہ اور وسیلے کے طور پر اللہ رب العزت نے اسے تنبیہ فرمائی کہ اگر اللہ کی اجازت کی علاوہ رب نے اجازت ابھی نہیں فرمائی تھی اور آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، فلہذا رب کائنات اسے، چونکہ آپ مراد ہیں
اور مرادوں کی تربیت اللہ کریم پھر اپنی فضل و کرم سے ان کو واسطے یا بے واسطے، وسیلے سے یا بے وسیلے سے انہیں تنبیہ فرماتے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری اور تاریخ کو آپ پڑھیں۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا اور رب کائنات نے اس کو کیسے تنبیہ فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ زکریا علیہ نبی علیہ السلام آپ مبارک کے پیچھے کفار لگے رہے اور آپ آگے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک درخت کے پاس گئے، کفار درپے تھے کہ آپ کو قتل کر لے، لیکن آپ مبارک ایک درخت کے پاس پہنچے، اور جب درخت کے پاس پہنچے تو آپ نے درخت کو کہا درخت مجھے پناہ دے۔ درخت شک ہو گئی اور آپ مبارک اس کے درمیان گئے، لیکن جب درخت واپس آپس میں جڑ گئی تو ان کی چادر کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ ابلیس علیہ اللعنہ آئے اور انہوں نے کفار کو کہا کہ یہ چادر کا کونا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام وہاں پر ہے۔ تو کفار آئے، کہا اب ہم اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو ابلیس نے انہیں طریقہ بتایا کہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس جہاں تک آپ کا قد مبارک ہے اس قد کی برابری درخت کو اوپر سے کاٹ دے، اور جب درخت سارا اوپر سے کٹ کے گر جائے تو پھر جو تنا باقی رہ گیا جس میں سے آپ مبارک ہے، تو اس تنے کو آپ آری کے ساتھ کاٹ لے درمیان میں سے، تو ایسے آپ مبارک بھی اس میں درمیان میں کٹ کے شہید ہو جائیں گے۔ کفار نے یہ عمل کیا، اور جب آری کا ایک دندانہ، آری کا ایک جو حصہ تھا آپ کے سر کو جب چیرنے لگا تو آپ مبارک نے اف کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے زکریا اگر دوبارہ اف کی تو آپ کی نام کو انبیاء کی لسٹ سے خارج کر دوں۔ وہ تنبیہ فرما رہا ہے زکریا آپ نے درخت کو آواز تو دی کہ درخت مجھے پناہ دو، لیکن میں رب ہوتے ہوئے مجھے آواز نہیں دی۔ اگر مجھے آواز دی کہ مجھے پناہ دو ربا، مجھے ان کفار سے بچا لو، تو اللہ کریم تجھے اس چٹیل میدان میں بھی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ نبی وسلم کی حفاظت فرمائی، آگ میں ڈال کے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو فلہذا اگر وہ یہ بندہ مرید ہے تو مرید کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ کریم اسے جب ان کو کوئی ادب کی ضرورت ہو، ادب کی معنی یہ نہیں ہے کہ مراد جو ہوتے ہیں ان سے بھی بے ادبیاں سرزد ہو جاتی ہے، نہیں، تنبیہ دیکھو جتنا مرتبہ کسی بندے کا اللہ کے ہاں ہو بارگاہ میں تو ان کی اتنی ہی نزاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو، اللہ رب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یہ جو فلسفہ قربانی ہے اس کی بھی ایک ریزن اور وجہ موجود تھی، کہ ریزن اور وجہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں اپنی بچی کی محبت اجاگر ہوئی، اور جب محبت زیادہ بڑھی تو رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کا ایک دل ہے اور اس ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی، یا تو میری محبت کو اپنا اور یا پھر اپنی بچی کی محبت کو لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارہ میں آپ کی محبت کو اپناتا ہوں۔ پروردگارہ نے فرمایا میری محبت کو لینا ہے تو اپنی اس محبت کو جو میری محبت کے ساتھ شرکت دار رہے اس محبت کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر کے مجھے دکھا دو تو پھر میں قبول کر لوں گا۔ اور پھر وہ سارا فلسفہ جو تھا نا ایسے گزرا۔ تو مراد اور مقصد یہ کہ نزاکتیں پھر بڑی ہوتی ہیں، جب قرب الہی کے مراتب جتنے آپ طے کرتے جائیں گے اتنی نزاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بندہ اگر مراد ہے تو اللہ رب العزت اگر ان کو کوئی ادب چاہیے تو وہ ادب رب کائنات اسے یا تو وسیلے واسطے کے ساتھ انہیں اللہ رب العزت خبردار فرما رہا ہوتا ہے، یا بے واسطہ اللہ رب العزت اسے ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذلت اور لغزش واقع ہو جائے تو اللہ کریم اسے بہت جلدی متنبع فرما رہا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی نبی گناہ صغیر اور کبیرہ سے پاک ہے، ان کی طرف شائبہ نہیں کیا جا سکتا بنا، لیکن جو انبیاء علیہ السلام سے جو ہم اس کو لغزش اور ذلت کہہ سکتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کی ذلت واقع ہو جائے یا کوئی لغزش واقع ہو جائے کسی نبی سے، کسی مقرب سے وہ لغزش واقع ہو جائے تو اللہ کریم اسے جلدی متنبع فرما رہا ہے۔ اور پھر اس لغزش پہ اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس پر مواخذہ نہیں فرما رہا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہے اور محبوب رب العالمین ہے، اور آپ مبارک کے پاس ایک اندھا جو میں اختلاف روایت حضرت عثمان ابن مظعون ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، صحابی ہے یا کوئی اور صحابی ہے،
لیکن کثرت روایت سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جب آپ آتے ہیں تو حضور کفار کے بڑے رؤساء اور رئیسوں کے ساتھ بیٹھے انہیں دین کی تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں، انہیں دین پر لانے کے لیے انہیں ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران حضرت عثمان ابن مظعون یا کوئی اور صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھا وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ جب تشریف لاتے ہیں تو وہ چونکہ غربت کی حالت میں ہے اور آنکھوں سے بھی نابینا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آپ نے کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ یہاں پر آئیں تو اب چونکہ یہ رؤساء ہے، رئیس ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی حالت دیکھ کے یہ پھر اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی جو بندہ اسلام لے کے آتا ہے پھر تو اس حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی سوال پوچھنا چاہا وہ نابینا صحابی نے، تو حضور نے ان کو منع فرمایا، تو رب کائنات نے کیسے تنبیہ فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، فرمایا حضور نے روگردانی کی اور ان کو گویا ہم اپنی زبان پہ اپنی اصطلاح پر ان کو دھتکارا، اور ان جاءہ الاعمی کے حضور کی بارگاہ میں ایک آیا نابینا شخص آیا، تو گویا اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ، لیکن چونکہ وہ اللہ کی محبوب ہے اور اللہ کی محبوب کو اللہ کریم نے اس پر کوئی عتاب یا عقاب یا عذاب نازل نہیں فرمائے، بلکہ رب کائنات نے صرف اسے متنبہ فرمائے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ مراد ہے اللہ رب العزت کی تو اللہ کریم اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اسے پھر کیا متنبہ فرما رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی مراد، اس مراد کو اگر کسی ظاہری پیر کی، کسی ظاہری شیخ اور مرشد کی ضرورت پڑ جائے نا تو پھر اللہ کریم اسے پھر ان کی سعی اور کوشش کے علاوہ رب کائنات اسے اس کامل مکمل شیخ سے ملا دیتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے اولیاء اللہ کی اس باتوں سے۔ ایک مثال کے طور پر صاحب اس کتاب حضرت امام ربانی بجلی فسانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ اللہ رب العزت کے مراد ہے، اور دیکھو امام ربانی صاحب اپنی مکتوبات شریف میں بھی یہ فرما رہے ہوتے ہیں، اسی مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے کسی کامل مکمل شیخ کی، ظاہری شیخ کی ضرورت پڑ جائے، اگر اللہ کی مراد کو ضرورت پڑ جائے تو پھر اللہ ان کی محنت کے علاوہ اسے کسی کامل مکمل شیخ سے ملا دیتا ہے۔ گویا آپ اپنی ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور آپ مبارک جو تھے وہ شیخ عبد الاحد جو آپ کی اپنی والد بزرگوار تھے، ان سے بھی آپ نے خلافت لی ہوئی تھی، اور حضرت شاہ کتلی رحمۃ اللہ تعالی سے بھی آپ نے خلافت لی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی سے آپ مرید و اکتساب لیا، لیکن آپ نے باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی کو تلاش نہیں کیا تھا۔ آپ سفر حج پہ جا رہے تھے اور جب آپ دلی پہنچے تو آپ کا ایک دوست حسن کشمیری ان کو ملے، اور حسن کشمیری نے ان کو فرمایا کہ یہاں پر کابل سے ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ وہ جس کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ان کی مردہ دل کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے اس بندے سے ملا دو، اور جیسے آپ مبارک وہاں پر گئے حضرت باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی کا، تو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا زمینی بلاد ہند میں اللہ نے مجھے کعبۃ اللہ سے ملا دیا، بس میں اب ان کے ساتھ وابستہ ہوں۔ دیکھیں آپ مراد ہیں، انہوں نے تلاش کوئی نہیں کیا، بغیر تلاش کے اللہ کریم نے اسے کامل مکمل مرشد سے ملا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مراد ہو تو مراد کے لیے پھر قانون یہ ہے کہ ان کی محنت کے علاوہ اگر اسے کسی ظاہری پیر کی ضرورت پڑ جائے، ظاہری شیخ کی ضرورت پڑ جائے، تو اللہ کریم ان کی محنت کے علاوہ ہی انہیں کسی کامل مکمل شیخ سے ملا دیتا ہے، اور پھر وہ ان سے اکتساب فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ مبارک فرماتے حاصل کلام یہ کہ مراد جو ہوتا ہے نا اسے اللہ کی عنایتی ازلی ان کی متکفل حال ہے۔ آپ کے ساتھ جو مراد ہوتا ہے اللہ رب العزت کی وہ انوار و تجلیات، اللہ رب العزت کی عنایات آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں، اور بسبب و بے سبب کار اشارہ کفایت است، اور سبب اور بے سبب کے ساتھ ان کے کام کو اللہ کفایت تک پہنچا دے رہا ہوتا ہے۔ اور اگر مرید ہو، یہ تو قانون تھا مراد کا، لیکن اگر مرید ہو تو پھر ان کا کام جو ہے وہ بے توسط کسی کامل مکمل شیخ کی دشوار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مراد کے لیے اللہ کریم اپنی ازلی عنایت کی وجہ سے انہیں رستے کھول دیتا ہے، اور رب کائنات اسے اللہ یجتبی الیہ من یشاء کے رستے پر ڈال لیتا ہے۔ تو
تو اگر رب نے اسے منتخب کر لیا ہے تو ان کے لیے پھر ضرورت نہیں پڑتا. اگر ان کو کوئی ظاہری شیخ کی بھی ضرورت پڑ جائے تو رب کائنات اسے ان کی محنت کے علاوہ ان کو شیخ سے ملا دیتا ہے. لیکن اگر وہ مرید ہے تو مرید کے لیے قانون کیا ہے؟ مرید جو ہے وہ ان کا کام بغیر کسی کامل مکمل شیخ کی وسیلے کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. میں عرض شیخ جو ہے وہ کامل بھی ہو اور مکمل بھی ہو، اپنے عروج اور نزول تام کر چکے ہو، خود بھی کمال تک پہنچے اور دوسروں کو بھی کمال تک پہنچا سکتا ہو. اچھا، اور آپ مبارک فرماتے ہیں یہ جو میں پیر کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو پیر ملنا چاہیے، فرماتے پیر کیسے ہونا چاہیے؟ فرماتے پیر بعد کے بدولت جذبہ و سلوک مشرف شدہ. پیر ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ کریم نے جذبے اور سلوک دونوں سے مشرف فرمایا ہوا ہے. جذبہ کیا ہے؟ کشش لطائف، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اپنے اصول تک پہنچ چکے ہوں گے، اسے کہتے ہیں جذبہ. اور سلوک اسے کہتے ہیں کہ ان کا نفس مطمئن ہو، راضیہ مرضیہ بن جائے اور عناصر اربعہ ان کا اعتدال پر ہو. اگر ایسے ہی مرشد مل جائے تو اسی کو مرشد کہتے ہیں، اسی کو پیر کہتے ہیں. یہ جو میں پیر اور مرشد کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ پیر اور مرشد ہونا چاہیے، تو پیر اور مرشد ایسے ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو جذبہ اور سلوک کے مقام پر مشرف ہو، ان کے تمام لطائف اپنی اصول تک پہنچ چکے ہوں گے، ان کی نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ کاملہ ہو چکا ہوتا، اور اس کے بعد ان کے عناصر اربعہ کو بھی اعتدال معتدل، آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے جو عناصر اربعہ ہے وہ بھی اعتدال میں آئے ہوں، اس میں بھی بیلنس رکھا ہو. ایک دوسرا شرط پیر کے لیے کیا ہے؟ پیر وہ ہونا چاہیے کہ بسعادتی فنا و بقا مستسعد گشتہ، کہ اسے اللہ کریم نے فنا کا مقام بھی عطا فرمایا ہوگا اور بقا کا مقام بھی عطا فرمایا ہوگا. بقا کا مقام مراتب ذات میں سے اس بندے کو ملتا ہے، اور ہم کہتے ہیں باقی ذات ہے اللہ رب العزت کا. بقا سے ایک اللہ کی جو ولی ہوتا ہے جس کو بقا کے مقام پر مشرف ہوتا ہے، تو پھر اللہ کریم اسے محفوظ رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے مسعون، ایک ہوتا ہے محفوظ. انبیاء سارے مسعون ہیں، اور اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہیں گزرے ہیں کہ جو بہت اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقامات پر بھی گئے ہیں، لیکن ان کی لغزش ہو گئی ہے، وہاں سے گرے ہیں، اور بعض تو دنیا سے بے ایمان بھی گئے ہیں، جیسے بلعام ابن باعور اور برسیسا کے نام پر مشہور اولیاء اللہ گزرے تھے، لیکن وہ آخری عمر میں ان لوگوں کی ایمان بھی سلب ہو گئی. تو دیکھو، اگر ایک بندہ بالکل ہی بقا، ایسی بقا ہوتی کہ پھر اس کے بعد ان کو خطرہ ہی نہ ہوتا، تو پھر یہ اولیاء اللہ کیسے ذلت پاتے، کیسے لغزش پاتے. ہاں، پیر اس کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ کریم نے فنا اور بقا کا مقام عطا فرمایا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اور پیر اسے کہتے ہیں کہ جس نے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء کو انصرام اور اختتام تک پہنچایا ہو. سیر اللہ یعنی سیر فی اسماء اللہ، اللہ کی اسماء و صفات میں سیر. دوسرا سیر کیا ہوگا؟ سیر فی اللہ، اے سیر فی مراتب اللہ، فی مراتب قرب اللہ. پہلا سیر اللہ، سیر اسماء و صفات میں کیا ہوگا. دوسرا سیر فی اللہ، مراتب ذات میں سیر کیا ہوگا. پھر تیسری سیر کیا ہوگا؟ سیر عن اللہ باللہ، اللہ سے واپسی کی سیر، لیکن اللہ سمیت اللہ کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب دو سیر انہوں نے کی شروع میں عروج والے سیر، اب اس کو اتنا فیض ملا، اتنا کمال ملا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اسی فیوزات و کمالات کو لے کے مخلوق کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ریٹرن سیر ہے نا، جو ہم واپس آ کے آ جاتے ہیں سیر میں، یہ تصوف انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سیر اللہ اور سیر فی اللہ طے کرنے کے بعد بندہ کامل ہو جاتا ہے، لیکن مکمل نہیں ہے. عالم اسباب سے تو فوق ہو سکتا ہے، لیکن اصل سیور جو ہے یہ دو ہے، جو سیر عن اللہ باللہ ہے اور پھر سیر فی الاشیاء ہے.
مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دو جہت ہو جائے، ایک جہت رب سے فیض لینے والا اور دوسرا جہت مخلوق تک فیض پہنچانے والا. تو ہے اگر کوئی ایسا کامل مکمل شیخ جس نے سیر عروجی بھی کیا ہو اور سیر نزولی بھی کیا ہو، سیر اللہ اور سیر فی اللہ بھی کیا ہو، اور سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء بھی کیا ہو، تو اس کو منصب وہ ملتا ہے جو کام اور ڈیوٹی اور وظیفہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اب اس بندے کو وہ ڈیوٹی سونپی جاتی ہے. وہ نبی ہے، یہ ولی ہے، یہ امتی ہے، وہ آقا اور مولا اور پیغمبر ہے، لیکن ان کی طبعیت میں، ان کی وساطت میں اللہ رب العزت ان کو یہ مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایسا ہی شیخ ان کو ملنا چاہیے. مرید کو ایسا شیخ چاہیے، تب اس کو مراد بنائیں گے، وگرنہ مرید کی مرید ہی رہے گا. جب شیخ خود ان سیور سے ناشنا ہے، جب شیخ اور پیر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ فنا اور بقا کیا ہے، جب شیخ اور مرشد کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سیر اللہ اور سیر فی اللہ کیا ہے، سیر عن اللہ باللہ کیا ہے، یار اگر معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کرنا تو دور کی بات ہے. تو اگر ایسا شیخ ان کو ملے تو پھر کیا ہوگا. اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ان مشائخ میں بھی امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پیر و مرشد کو بھی دیکھو، جس کو جذبہ و سلوک بھی ملا ہو، جس سے فنا اور بقا بھی ملا ہو، اور جنہوں نے سیور اربعہ بھی طے کیا ہو، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء بھی اینڈ تک لے کے گئے ہو، آخر تک ہو. اس کے بعد بھی دو قسم کے مشائخ ہیں، پیر و مرشد دو قسم کے. کیا ہو، یا تو جذبہ مقدم ہوگا سلوک پر، اور یا سلوک مقدم ہوگی جذبے پر. کشش لطائف پہلے ہو چکے ہوں گے، اور اعتدال عناصر اور نفس جو ہے وہ بعد میں مطمئن ہو چکے ہوں گے. جذبہ مقدم ہو سلوک پر، معنی کیا ہے، قلب روح سر خفی اخفا کو آخر تک پہنچائے ہو، اس کے بعد پھر اس نے سلوک کا کام کیا ہو کہ نفس کی اطمینان اور عناصر اربعہ کی اعتدال حاصل کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں وہ سالک جس کو مجذوب سالک کہتے ہیں. مجذوب سالک کیسے کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب، کہ جس کا سلوک مقدم ہو اور جذبہ بعد میں ہو. یعنی پہلے اس نے نفس، شیخ کامل مکمل نے ان کو ایسی جگہ پر رکھا ہو، تھوڑا کھاؤ تھوڑا پیو، چلے کاٹو، لوگوں سے دور رہو، عبادت و طاعت زیادہ کر لو. پہلے اس کی نفس کو مطمئن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اسے جذبے کے مقام پر لے کے آتے ہیں، پھر لطیف قلب میں، پھر سر روح میں، پھر سر میں، خفی میں، پھر اخفا میں ان کو دے دیتے ہیں. تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شیخ مل جائے نا کسی مرید کو کہ جن کا جذبہ سلوک پر مقدم ہو، قلب روح سر خفی اخفا کو سارے انصرام تک پہنچائے، اس کے بعد پھر نفس اور پھر عناصر اربعہ کی طرف آ جائے. اور فرماتے ہیں وہ بتربیت مرادان مربع شدہ، اور وہ ایسے ہو کہ وہ مرادوں کی تربیت سے تربیت یافتہ ہو چکا ہو. بھئی پیر بھی ایسا ہو کہ کسی مراد کے لڑ لگا ہو، کسی مراد کے لڑ لگا ہو، مراد نے اس کی تربیت کی ہوگی. اور پھر ان کو ایک ایسا پیر مل جائے جن کا جذبہ مقدم ہو سلوک پر، تو آپ فرماتے ہیں کیا ہے، وہ کبریت احمر ہے. آپ فرماتے ہیں وہ سرخ گندک ہے. سرخ گندک کیا ہے، اس میں سے بہت سارے اصطلاحات موجود ہے کہ سرخ گندک یا تو وہ ماچس کی تیلی کے اوپر لگا ہوا مسالہ، اس کو سرخ گندک کہتے ہیں، یا تو وہ ہے. چونکہ وہ سرخ گندک جب آپس میں ملتے ہیں تو اس میں سے ایک شعلہ بھڑکتا ہے، آگ جلتی ہے اس کو. یا کبریت احمر ایکسیر کو کہتے ہیں، نایاب چیز، کوئی ایسی چیز کہ بالکل نایاب ہو. تو اگر کسی کو کوئی ایسا مرشد مل جائے جس نے فنا بقا کو بھی حاصل کیا ہوگا، جو جذبہ اور سلوک کے مقام پر مشرف ہو، اس کے بعد اسے چاروں سیور بھی طے کیا ہوگا اور ان کا جذبہ سلوک پر مقدم ہو، یار اگر کسی مرید کو ایسے پیر مل جائے نا تو پھر تو وہ ایکسیر ہی ایکسیر ہے، پھر تو وہ سرخ گندک ہے. کیسے ہوگا پھر، کلام او دواس، پھر ایسے شیخ کی کلام میں بولنے میں دوا ہے.
دوا نہیں کہ بخار لگی ہو اور دوائی دی اور بخار ٹھیک ہو گئے، نہیں، وہ اندر والی بیماری کو جب وہ بولتے ہیں نا تو تمہاری اندر والی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی کلام میں وہ دوا ہے، اور نظری او شفائے احیائے دلہائے مردہ بتوجہ شریف او منوتس، ان کی کلام دوا ہے اور نظر ان کا جو ہے وہ شفا ہے، اور اس شفا کی وجہ سے، ان کی نظر کی وجہ سے مردہ دل ان کی توجہ شریف سے زندہ ہو جاتا ہے، مردہ دل ان کی توجہ شریف سے زندہ ہوتا ہے، اور آپ کی افسردہ جان، آپ کی اس جان کی جو کبھی افسردہ ہوتے تھے، وہ ان کی لطیف نگاہ سے اس میں تازگی آ جاتی، اس میں جان آ جاتی، پھر وہ شیخ ایسا کامل مکمل کا۔ اچھا، اگر ایسے کامل مکمل نہ مل جائے تو پھر مرید بیچارہ کہاں جائے، کس کو طلب کر لے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے صاحب دولت نہ مل جائے جن کا جذبہ سلوک پر مقدم ہو، یہ یاد رکھیں، بقیہ تو سارے مراتب اس نے تو ہی کیے ہو گئے، فنا بقا پر مشرف ہوں گے، پیر کامل مکمل فنا بقا پر مشرف ہوں گے، پیر کامل مکمل جو ہے وہ ان جذبہ اور سلوک سے مشرف ہوں گے، پیر کامل مکمل جو ہے وہ سیور اربعہ کو طے کر چکے ہوں گے، یہ تو ہے، اور پھر ان کا جذبہ سلوک پر بھی مقدم ہوگا، لیکن اگر جذبہ سلوک پر مقدم والا شیخ نہ ملا تو پھر کیا کرے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر ایسا مرشد نہیں ملا کہ جن کا جذبہ سلوک پر مقدم ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ سالکی مجذوب بھی غنیمت ہے، کوئی ایسا شیخ ہونا جن کا سلوک جو ہے وہ پہلے ہو اور جذبہ بعد میں ہو۔ حضرات مشائخ نے اس کو بھی تقسیم فرمایا ہوا ہے، فرماتے ہیں مجذوب سالک نقش بندی ہے، اور فرماتے سالکی مجذوب جو ہے وہ چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، کہ رب کائنات نے سلسلہ علیہ نقش بندی کو کمال یہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ یہاں پر جذبہ مقدم ہے سلوک پر، یعنی کشش لطائف۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سلسلہ علیہ نقش بندی کے بزرگ جب کسی کو ذکر دے دیتے ہیں تو پہلے اسے لطیف قلب سے شروع کر دیتے ہیں، اور لطیف قلب سے ان کا کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو چھٹا سبق لطیف نفسی میں دیتے ہیں، اور پھر ساتواں لطیف قالبی میں دیتے ہیں۔ لیکن چشتی شریف اور قادریہ اور سروردیہ کے بزرگ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے ان کا کام سلوک سے شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تھوڑا کھاؤ، تھوڑا پیو، تھوڑا سو، زیادہ عبادت کرو، لوگوں سے دور رہو، چلے کاٹو، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تسبیحات پڑھو، نمازیں پڑھو، زیادہ کثرت سے نوافل پڑھا کرو تاکہ تمہاری نفس کو لطافت مل جائے، تمہارا نفس مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ جذبے کا کام شروع کر دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ناقصوں کی تربیت بھی ایسی ہی شیخ سے ہو سکتی ہے کہ جن کا سلوک مقدم ہو جذبے پر۔ اب وہ شیخ تو نہیں مل رہا جن کا جذبہ مقدم ہے سلوک پر، تو کیا کرے مرید بیچارہ؟ پھر ان کو ایک ایسا شیخ چاہیے کہ جن کا سلوک مقدم ہو جذبے پر، اگر وہ بھی مل جائے تو وہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے اس بندے کو فنا اور بقا کی مقام تک لے جا سکتا ہے۔ آپ مبارک نے ایک شعر بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں آسمان نسبت بعرش آمد فرود، آسمان نسبت بعرش آمد فرود، ورنہ بس آلیس پیش خاک تود۔ آپ فرماتے ہیں آسمان جو ہے وہ عرش سے تو نیچے ہے نا، عرش اونچا ہے اور آسمان نیچے ہے، لیکن یار ذرا یہ بھی تو خیال کر کہ آسمان جو ہے وہ زمین سے بھی تو اونچا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی مجذوب سالک مل گیا جس کا جذبہ مقدم ہے اور سلوک بعد میں ہے تو ان کا مثال اس طرح ہے جیسے عرش، لیکن وہ نہ مل سکا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ سالک جن کا سلوک مقدم ہے جذبے پر، اگر وہ مل گیا تمہیں تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ بھی تو ایسے ہے جیسے آسمان، تو مٹی ہے اور وہ آسمان، پھر بھی تجھے کہیں تک تو لے کے جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی عنایت سے کسی مرید کو ایسی اس طرح کا پیر کامل مکمل مل گیا تو پھر کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ ان کی وجود مبارک کو غنیمت جانے، اللہ کا شکر کرے، اللہ نے مجھے ایسے کامل مکمل سے ملایا جن کی کلام میں دوا ہے، جن کی نظر میں شفا ہے، جن کی توجہ سے میرے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر کیا کرے؟ اپنے آپ کو ہمہ تن ان کی سپرد کر دے، اپنی اختیار کو سلب کر دے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ یوں اپنے آپ کو وہاں حوالے کر دے، کل میت فی ید الغاسل، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے، بس
کبھی کسی میت کو دیکھا ہے جس پر کسی نے گرم پانی ڈالا اور اس نے ریئیکٹ کیا کہ بھائی پانی گرم ہے؟ کبھی کسی میت کو یہ دیکھا ہے کہ اس کو تختے پر لٹایا اور اس نے شور مچایا ہو کہ بھائی تختہ بڑا سخت ہے، مجھے نرم چاہیے؟ کبھی کسی میت کو کسی نے دیکھا کہ اس کو ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پر منتقل کر لیتے تو اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو اس شیخ کامل مکمل کے بارگاہ میں یوں کر کے تسلیم کر دے، اور پھر کیا کرے؟ وَسَعَادَتِ خُدْرَا دَرْ مَرْضِيَاتِ اُودَانَتْ، اپنی نیک بختی کو ان کی رضا میں جانے۔ یہ سمجھ لے میرا مرشد مجھ سے راضی ہے تو میں نیک بخت ہوں، بس مجھے یہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ شقاوت خدرا در خلاف مرضیاتی اوشنا صد، اور اپنی بدبختی کو اپنی پیر کی نامرضیات میں سے، پیر ناراض ہو، شیخ ناراض۔ ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ شیخ جس کی تعریف میں نے کی اور میں جو بار بار پیر کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ایویں میں پیر نہیں، جس کی میں تعریف کر چکا ہوں ایسے شیخ مل جائے، ان کی رضا کو اپنی لیے باعث سعادت جانے اور ان کی ناراضگی کو اپنے لیے باعث شقاوت جانے۔ حضور امام ربانی مظفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رسالہ مبدأ و معاد میں لکھتے ہیں، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی رضا کو مرشد کی رضا کے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اگر مرشد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، مرشد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ یاد رکھو، میں پھر سے کہتا ہوں کہ مرشد ایوی مرشد نہیں، جس کی میں نے تعریف کی کہ مرشد ایسے ہونا چاہیے، پھر وہ مرشد جو ہے وہ کامل و مکمل شیخ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بالجملہ ہوائے خدرا تابع رضائے او سازد، اپنی ساری خواہشات کو اپنی شیخ کی رضا کی تابع جانے۔ میرا شیخ، میرا مرشد، میرا کامل مکمل پیر اس بات سے راضی ہے تو پھر میرا بھی یہ مرضی ہوگا، اس بات سے وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بھی میری ناراضگی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ایک حدیث شریف ارشاد فرمائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت تک آپ میں سے کوئی کامل مکمل نہیں بن سکتا مومن جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری تابع نہ بنائے، اس چیز کی تابع نہ بنائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ حضور کی اتباع میں چون و چرا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام نے اتباع کی؟ حضور تلوار تھما دیتے اور فرمائے جاؤ، حنظلہ کی واقعہ کو سنو نا، شادی کی پہلی رات ہے، حضور اجازت بھی دے رہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو خوشی ہے تو جہاد میں شامل ہونے کی خوشی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری سہاگ رات ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، شادی ہوئی ہے، نہیں۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو اس طرح کے کامل مکمل شیخ کے تابع کر دیں گے تو تب اللہ کریم تجھے یہ مقامات بھی عنایت فرمائیں گے۔ بدانت کی رعایت آداب صحبات و مراعات شرائط الضروریات ان راہ است تاراہ افادہ و استفادہ مفتوح گردد۔ یہ جان لیں کہ صحبت کی آداب کی رعایت کرنا یہ شرائط اور ضروریاتی اس رستے میں سے، طریقت کی رستے کے لیے آداب کی مراعات یہ شرائط میں سے ہیں اور اس راہ کی ضروریات میں سے ہیں، اسی لیے کہ فائدہ لینے اور فائدہ دینے کی دروازہ کھل جائے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر نہ تو فائدہ لیا جا سکتا ہے، نہ اس بے ادب کو فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ استفادہ کی معنی ہے کہ فائدہ لینا، اور افادہ کی معنی ہے فائدہ دینا۔ تو اگر آداب کی مراعات کو نہ کی جائے اپنی شیخ کی بارگاہ میں تو پھر وہ نہ شیخ سے کوئی فائدہ لے سکتا ہے، نہ پھر شیخ اسے کوئی فائدہ دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وَبِدُونِهَا لَا نَتِیجَةَ لِلصُّحْبَةِ وَلَا ثَمَرَةَ لِلْمَجْلِسِ، اگر آداب نہیں ہے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ہے صحبت کی، صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس مجلس کی فائدے اور افادے والی بات ہے ہی نہیں۔ بے ادب ہو اور آداب کی رعایت نہیں کر رہا ہوتا تو پھر صحبت کی نہ کوئی اثر اس کو مل سکتا ہے، نہ اس مجلس کی کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اہل اللہ کی محفل اور اہل اللہ کی صحبت کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت وکونوا مع الصادقین،
اور سچوں کی سنگت جو ہے ان کے فائدے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ فائدہ تب ہے جب آپ کو ان کی بارگاہ میں ادب مرعی ہو۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر آپ ان انعامات سے، ان فیوزات سے، ان کے انوار و تجلیات سے آپ محروم رہیں گے۔ کچھ آداب اور کچھ شرائط ضروریہ حضور امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں آپ کی پیش خدمت کر لیتا ہوں، آپ بگوش ہوش باید شنید، آپ ہوش کی کانوں سے اسے سنیں۔ یوں مت کیا کریں کہ کان سے سن لی اور دوسرے کان سے نکال لی، نہیں، جو آپ کے ہوش اور حواس والے ہیں ان کانوں سے آپ سن لیا کریں۔ مشہور قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کسی قبرستان پر سے گزر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی میتوں کے اموات کی وہاں پر کھوپڑیاں پڑی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی عصا کو اٹھا کے ایک کھوپڑی کی جو کان تھا اس کان میں داخل کیا، وہ عصا کان کی دوسری کھوپڑی کی دوسری طرف سے دوسرے کان سے باہر نکلا، پھر ایک اور کھوپڑی میں داخل کیا، وہ سرے سے اس کھوپڑی میں داخل ہی نہیں ہو سکا، پھر تیسری کھوپڑی میں داخل کیا تو وہ اس میں سے ایک کان سے وہ عصا اندر گئی اور دوسرے کان سے باہر نہیں گئی۔ تو آپ کے حواریین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مبارک نے فرمایا یہ ایک کھوپڑی اس شخصیت کی ہے جو ایک بات کو سنتا ہے اور وہ دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ میں نے جب کھوپڑی کی کان میں اپنی عصا کو گھسیڑی تو وہ عصا باہر نکلی۔ تو یہ بندہ تھا کہ زندگی میں جب یہ کوئی اچھی بات سن لیتا تو ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے کان سے نکال لیتا، اور دوسرے کھوپڑی کی کان میں تو اچھی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی، اسی لیے میرا عصا بھی اندر داخل نہیں ہو سکا۔ اور تیسرا بندہ جس کی یہ کھوپڑی ہے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جب اچھی بات کو سن لیتا تو وہ اپنی دوسرے کان سے باہر نہ نکالتا بلکہ وہ اپنی دماغ میں رکھ لیتا۔ تو اسے کہتے ہیں بگوش ہوش، یعنی آپ اپنی ہوش کی کانوں سے اس کلمات کو سماعت فرمائے، کیونکہ یہ آداب ضروریاتی طریقت میں سے ہے۔ سب سے پہلی ادب یہ ہے کہ جو سالک ہوتا ہے اس کی دل کی چہرے کو، دل کی آنکھوں کو تمام جہات سے پھیر کے متوجہ اپنے مرشد کی طرف کرنی چاہیے۔ دل کی آنکھوں کو، اپنی دل کو، اپنی حواس کو، اپنی خیال اور سوچ کو سارے جہان سے پھیر کے اپنی مرشد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ پہلا شرط ہے۔ اور جب ان کے مرشد موجود ہو تو باوجود پیر بے اذن او بنوافل و اذکار نہ پردازد ہو۔ جب شیخ موجود ہو تو شیخ کے سامنے وہ نہ تو نفل پڑھے اور نہ ہی وہ ذکر پر مشغول ہو، ذکر بھی کوئی نہ کرے، تسبیح اٹھائے اور اپنی شیخ کے بارگاہ میں بیٹھا رہے اور تسبیح کرتے رہے۔ شیخ بیٹھا ہوا ہے، مرشد بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کے نوافل ادا کرنا چاہے، نوافل پڑھتے جائیں، تو یہ کام بھی خلاف آداب ہے شیخ کے بارگاہ میں۔ آپ فرمائے وَدَرْ حضور او بغیر او التفات نہ نمایت، اور فرماتے جب مرشد سامنے ہو تو ان کی علاوہ کسی اور طرف وہ نگاہ نہ اٹھائیں، بس انہی کی طرف دیکھ کرتے ہیں۔ اور کیسے ہو؟ وہ بکلیت خود متوجہ او بنشینت، اور تمام کلیت سے، اپنی تمام قوت سے وہ اپنی شیخ کی طرف ہی متوجہ رہے، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ کوئی آیا، کوئی گیا، کسی نے کوئی بات کی یا بات چیت ہوئی، نہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اپنے چہرے شیخ کے چہرے کے بالکل سامنے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے نا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھوں کو ان سے مت پیرا کرو کہ آپ دنیا کی سامانے اور دنیا کی نمود و نمائش کی طرف دیکھتے جاؤ اور اپنی شیخ کی، اپنی مرشد کی چہرے کو آپ بھولتے رہے ہو۔ نہیں، سورہ کاف میں اللہ رب العزت نے یہ ادب ہمیں سکھایا۔ تو امام ربانی صاحب فرماتے ہیں آپ اپنی کلیت کی، اپنی تمام قوت کو اجتماعی کر کے ان کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا کرے، اور حتیٰ کہ بذکر ہم مشغول نہ شود، حتیٰ کہ وہ ذکر بھی نہ کرے مگر آن کی او امر کند، مگر وہ ذکر جس پر وہ آپ کو امر کر دے، بکلیت اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے۔ حضرات مشائخ نقش بندیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ مبارکین فرماتے ہیں کہ جب آپ شیخ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو پھر تو شیخ کی طرف ہی دیکھا کریں،
لیکن اگر غیاب میں ہے، شیخ موجود نہیں ہے، تو امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات رابطہ شیخ بھی مبتدی مریدین کے لیے ذکر سے بھی افضل ہے، ذکر سے بھی رابطہ شیخ افضل ہے۔ اس میں ایک ریزن اور وجہ بتایا ہے، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہم مبتدی ذکر کرتا ہے تو چونکہ ان کا نفس ابھی مطمئنہ نہیں ہے، ان کا نفس ابھی امارۃ بالسوء ہے، وہ نفس اور شیطان جو ہے ان کی ذکر میں اس کو تکبر اور بڑائی اور انانیت ڈال سکتا ہے، لیکن جب وہ شیخ کی تصور کرتے ہیں تو شیخ اللہ کا وہ تلوار ہے جن کی تصور سے بھی شیطان اور نفس بھاگ جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ شیخ کی اور چجائے کہ پھر وہ اپنے شیخ کے بارگاہ میں بیٹھے ہوں، تو یہ ذکر بھی اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ شیخ اسے حکم نہ دے کہ یہ ذکر کر لیا کرو، بیٹا ذکر کر، تو پھر وہ ذکر کرنا شروع کرے، وگرنہ اپنی تمام کلیت سے اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو محبت ہو جائے تو پھر محبوب کے چہرے کے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتے۔ عشق کی تعریف کو سماعت فرمائے کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ العشق نار فی القلب یحرق ما سوى المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو دلوں میں بھڑک جاتی ہے اور محبوب کے سوا سب کچھ کو جلا ڈال دیتی ہے۔ یار جب سب کچھ جل گیا تو پھر صرف محبوب ہی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ غیر از نماز فرض و سنت در حضور ادا نہ کنت، فرماتے صرف فرض نمازیں اور سنن جو سنت مؤکدہ ہے وہ شیخ کی بارگاہ میں ادا کر لیا کرے، اس کے علاوہ نوافل پہ مشغول نہ ہو۔ ہمیں حضور مبارک صاحب علیہ رحمت تربیت فرمایا کرتے ہوتے تھے، تو آپ مبارک ہمیں یہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جب اشراق یا اوابین پڑھا کرتے ہوتے تھے تو ہم سارے سالکین خاموش بیٹھے رہتے تھے، ہم اوابین ادا نہیں کرتے ہوتے۔ جب آپ مبارک ہمیں حکم دیتے کہ بھئی اب نوافل پڑھو، اوابین پڑھو، تو ہم نے پڑھنا شروع کر دینا تھا، مگرنہ آپ مبارک ہمیں یہ مکتوبات امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی سمجھاتے۔ دیکھو امام ربانی صاحب فرما رہے ہیں کہ شیخ جب موجود ہو تو صرف فرض اور سنن مؤکد ان کے سامنے ادا کی جا سکتی ہے، بقیہ کوئی نوافل ان کے سامنے ان کی اذن کے علاوہ ادا نہیں کرو گے۔ ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں امام ربانی صاحب، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے سلطان بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر ان کے دربار میں کھڑا تھا، اور وزیر نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، تو وزیر اس لباس اس قمیض کی بٹن سے کھیلنے لگا تھا، ایسے ہاتھوں سے، بٹن بڑا زیبا تھا، خوبصورت تھا، اور وہ بٹن سے کھیل رہا تھا۔ تو اچانک سلطان اور بادشاہ کی نظر اس پر پڑی، جب دیکھا تو وہ اپنی بٹن سے کھیل رہا تھا، تو بادشاہ کو بڑی غصہ، بہت ہی جلال آیا، اور بادشاہ نے کہا میں اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے، میں موجود ہوں، تو میرے بغیر اپنے کپڑے کے بٹن کی طرف متوجہ ہو، آپ اپنی بٹن کی طرف متوجہ رہے۔ تو بادشاہ ان کو اتنی عتاب اور اتنی سختی کے ساتھ بولا، اور ایک دنیاوی بادشاہ تھے اور دنیاوی وزیر تھا اور دنیاوی کام میں مشغول تھے، لیکن پھر بھی بادشاہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے کہ ایک وزیر میرے سامنے کھڑا ہے، میرا وزیر ہوتے ہوئے میرے بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کے وسائل کے لیے بادشاہ جو ہے وسیلہ ہے نا دنیا کا، تو دنیا کے وسیلے کے لیے اتنی باریک ترین آداب درکار ہے، تو آپ مجھے بتائیں اللہ سے ملانے والے وسیلے ہیں، ان کی بارگاہ میں کیا آداب ہوں گے؟ تو ان کے لیے تو اس سے بروجہ اتم و اکمل ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ایک آداب میں سے ادب یہ بھی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو کہ ان کا سایہ مرشد پر یا مرشد کے مصلی پر ان کا سایہ آ جائے، اور یا جب بھی مرشد کا مصلی بچھا ہو تو وہ یہ احتیاط کر لے کہ کبھی اپنا پیر مرشد کے مصلی پر نہ رکھے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ جہاں پر مرشد وضو کر رہا ہے، ان کا متوضع ہے، جہاں پر مرشد وضو کرے ان کی جگہ پر وہ وضو نہ کر لے گی، یہ بھی ادبی کے زمرے میں ہے۔ بلکہ مشائخ کے لیے اپنی مریدین سالکین نے ظروف کھانے پینے کے اشیاء اور کھانے پینے کے برتن کو الگ سے رکھے ہوتے ہیں۔ جب مرشد وہاں جاتے ہیں تو ادب والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مرشد کو ان کی خاص استعمال والی چیزیں جو ہے اسی کو، بلکہ آداب میں سے یہاں تک آداب کا رعایت کرنا چاہیے
کہ جب مرشد کی ہاتھ دھلائے جائیں تو اس برتن میں یا کم از کم اس پانی میں کسی اور کے ہاتھ کو نہ دھلایا جائے، کیونکہ وہ مرشد سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اور مرشد سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عزت و احترام کرنی چاہیے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ بظروف خاصہ ہی وہ استعمال نہ کریں، ان کے خاص ظرف جو ہوتے ہیں کھانے پینے والے اشیاء، ان کا گلاس، ان کا برتن، ان کے پلیٹ، ان کا کاسا، ان کی دسترخوان، ان چیزوں کو کوئی اور بندہ مریدوں میں سے استعمال نہ کرے۔ اور یہ شرط بھی سماعت فرمائے کہ در حضور او آب نہ خورد و طعام تناول نہ نماید، ان کی بارگاہ میں جب وہ بیٹھے ہیں تو کھانا بھی نہ کھائیں اور ان کے سامنے پانی بھی نہ پیے، مگر اگر شیخ نے حکم دیا کہ بھئی لنگر چل رہا ہے کھاؤ بھائی، تو پھر وہ کھانے کا الگ جز ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مرشد کے سامنے نہ کھائیں اور نہ پیئیں۔ اور بکسی سخن نہ کنند، کسی اور سے بالکل نہ بولے۔ جب شیخ موجود ہو تو آپس میں کسر پسر، آپس میں بات چیت، آپس میں ایک دوسرے کو اشارے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ممنوع ہے۔ بلکہ متوجہ احد نہ گردد، بلکہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ کوئی آئے نا دروازہ کھول کے تو یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون اندر آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنی کلیت کے ساتھ اپنی شیخ کی طرف متوجہ رہے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہو بالکل۔ اور جب پیر مرشد سامنے نہ ہو لیکن ان کا گھر اور سکونت والی جگہ، آرام کرنے والی جگہ جس طرف ہو اس طرف وہ اپنی ٹانگوں کو بھی نہ پھیلائے۔ آئیے مجنون کی ایک ادب والی کہانی سنتے ہیں، ان کا بھی ایک قصہ سنتے ہیں۔ مجنون کئی عرصے سے کھڑا رہا لیلا کو تلاش کرنے اور ان کو طلب کرنے کے لیے، تو ان کی جسم کا جو خون تھا ان کی سپلائی ٹانگوں کی طرف زیادہ ہو گئی۔ تو بادشاہ وقت نے، جو ان کے باختلاف روایت والد تھے یا اپنے علاقے کا وڈیرا یا امیر تھا، وہ کسی طبیب کے پاس ان کو لے کے گئی۔ طبیب نے کہا اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ خون کی سپلائی ہے، اسی لیے ان کو چاہیے کہ اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ کڑا کر دے، لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ کڑا کریں۔ مجنون کا نام تو قیس تھا، مجنون اسے کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے، لیکن اسے بھی اللہ نے اتنا عقل اور ادب دیا ہوا تھا۔ والد ان کو اپنے کمرے میں لے کے آئے اور ان کو کہا اپنے ٹانگوں کو اوپر اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اوپر آسمانوں میں عرش ہے، ملائکہ اعظام ہے اور اللہ کی بہترین اور برگزیدہ مخلوقات اوپر ہے، میں کیسے اپنے ٹانگوں کو اوپر کی طرف پلاؤں؟ تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ٹانگیں اس طرف پلائیں، دائیں طرف پلائیں ٹانگیں، ان کے نیچے کوئی سرانہ، کوئی بالش وغیرہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں۔ تو جب ٹانگیں اس طرف پلائی تو اچانک خیال آیا کہ یہ اس طرف تو قبلہ ہے، پھر اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لی، کہا اس طرف پلائیں، وہاں پلایا تو خیال آیا کہ میں جس مقام میں ہوں ایسا نہ ہو کوئی لیلا کا گھر ادھر ہو، میں لیلا کی طرف اپنی ٹانگوں کو پلاؤں، دوسری طرف ٹانگیں پلائے، کہا کیا پتہ اگر لیلا کا گھر اس طرف ہو، تو پھر اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیا۔ تو اگر مجنون کو ایک دنیاوی لیلا کے ساتھ اتنی محبت ہے اور ادب ہے کہ وہ اپنے ٹانگوں کو اس طرف پلانے سے روک رہا ہے جس طرف لیلا کا گھر ہے، اور وہ بھی ان کے خیال اور تصور میں، تو شیخ کامل مکمل جس طرف ان کا گھر ہے اس طرف کبھی ٹانگیں نہ پلائیں۔ وہ مذاق دہن بآنجا نئے اندازت، اور تھوک بھی اس طرف نہ تھوکے جس طرف ان کی شیخ کا گھر ہو، جس طرف ان کا شیخ ہو اس طرف تھوک بھی نہ تھوکے۔ وہ ہرچی از پیر صادر شود آن را ثواب دانند اگرچہ بظاہر ثواب نہ نمایند۔ جو بھی اعمال و حرکات و سکنات آپ کی شیخ سے صادر ہو جاتے ہیں اسے حق جانے، اگر کہ بظاہر تجھے وہ حق نہیں لگ رہا، آپ کو بظاہر حق نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی آپ اسے حق جانیں گے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ہر نام پیر کی نہیں، جس پیر کی میں نے پہلے تعریف کی کہ شیخ اس طرح کا شیخ ہو تو پھر اگرچہ وہ چیز جو ہے وہ بظاہر حق نہ بھی دکھائی دی تجھے تو آپ اپنی تقصیر سمجھ لو کہ یہ میں نہیں سمجھ رہا، یہ دراصل میں حق ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی احادیث کثیرہ اس پر ناطق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو سونے کی کنگن دی ہے، حالانکہ سونے کا پہننا مرد کے لیے حرام ٹھہرایا گیا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سونے کا کنگن سراقہ کو دیے اور سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہنا۔
اب اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام ٹھہرایا تھا اور وہی چیز انہوں نے پھر ایک بندے کو دیا، تو یہ ہماری تقصیر ہے۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے چاہے جس کو جیسے نوازے، تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ بظاہر ہمارے عقل کسی چیز کی تقاضا نہیں کرتے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن فی الحقیقت وہ صحیح ہوگا، یا کسی مصلحت کے تحت ہمارا شیخ وہ کام کرتا رہے گا اور ہم یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ غلط ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو آپ کے مرشد سے صادر ہو جاتا ہے، اور مرشد بھی ایسا ہو جس کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر ان سے کوئی چیز ایسے صادر ہو جاتی ہے جسے بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو فرماتے ہیں اسے آپ حق سمجھو گے، غلطی اپنی طرف تصور کرو گے کہ یہ میں ہی غلط ہوں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں او ہرچ میں کند از الہام میں کند، کیونکہ آپ کا شیخ، یہ اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی تئیں نہیں کرتا، وہ الہام سے کرتا ہے، رب کی طرف سے اسے الہام ہوتا ہے اور وہ الہام پہ کام کرتے ہیں۔ وہ بإذن کار میں کند، اور وہ اذن سے کام کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا شیخ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی شیخ پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہی۔ اچھا، اور اگر ایسے ہو کہ کچھ ایسی الہامی صورتیں ہوں، ان کو الہام ہو، اور اس میں سے کچھ ایسی الہامی صورتیں ہوں کہ جس میں سے خطا ہو جائے، تو پھر اس خطا کو بھی ہم معاف سمجھتے ہیں، کیونکہ الہامی خطا ایسے ہیں جیسے کہ خطائے اجتہادی۔ مجتہد جب خطا ہوتے ہیں، ایک مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اجتہاد فرمایا، اور پھر امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے اجتہاد فرمایا۔ اگر امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی اپنی مسئلے میں اس اجتہاد میں خطا پر ہیں تو خطا پر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور جو حق تک پہنچ جاتے ہیں مجتہد تو انہیں دو ثواب مل جاتے ہیں، ایک اجتہاد کا ثواب اور ایک حق تک پہنچنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ کی شیخ سے اگر کوئی اس طرح کی چیز صادر ہو جائے، وہ بھی چیز ایسی ہو، الہامی اور کشفی چیز ہو، اور اس سے خطا سرزد ہو جائے، تو آپ اس پر اعتراض مت کر لیا کرو، کیونکہ یہ الہامی خطا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور اجتہادی خطا پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے، آپ کو اپنی شیخ سے محبت ہے نا، تو جب آپ کو اپنی شیخ سے محبت ہے، اس اللہ کی بندے کے ساتھ آپ کو محبت ہے، تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جو بھی محب ہوتا ہے وہ اس سے ہر وہ چیز جو محبوب سے صادر ہو وہ اسے محبوب ہی دکھائی دیتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے تو معشوق سے جو بھی چیز صادر ہو جاتی ہے وہ اسے پیاری اور اچھی اور بلی اور محبوب ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ کو اپنی شیخ کی ساری ادائیں محبوب ہے تو پھر آپ کو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ان پر اعتراض کر لیں۔ اور کلی اور جزئی میں اپنی شیخ کی طرف اقتداء کر لیں، کلی کاموں میں اور جزیات میں بھی شیخ کی اقتداء کر لے، چی در خوردن و پوشیدن و چی در خفتن و طاعت کردن، کیا کھانا پینا اور کیا نماز پڑھنا اور کیا طاعت و عبادت کے کام کرنا، بس اپنی شیخ کو فالو کر لے، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے نماز، کیسے بولتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کن کن ٹائموں میں عبادت کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے رہے، بس اسی کو فالو کرتے رہے۔ نماز را بطرز او ادا باید کرد، نماز کو انہی کے طرز سے پڑھا کرو جیسے وہ پڑھتے ہیں نا، ان کی انداز، ان کی عبادات، ان کی طاعات، سارا کچھ دیکھو اور ان کی نقل کر لیا کرو، انہی کی طرح آپ ادا کر لیا کرو۔ اور آپ نے تو اینڈ ہی کر لیا، آپ فرماتے فقہ را از عملی او باید اخذ نمود، آپ کو اگر فقہ کا کوئی مسئلہ چاہیے نا تو آپ اپنی شیخ کامل مکمل کی عمل کو دیکھو، تو فقہ کو انہی کے عمل سے آپ جان لو۔ ہر شیخ نہیں، ہر پیر نہیں، ہر بندہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، تو جس پیر اور مرشد کی میں نے علامات بیان کی، اگر ایسا ہی پیر و مرشد ہونا جس کو فنا و بقا بھی مل چکا ہو، جسے سیر الی اللہ فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، سیر فی الاشیاء بھی کامل کر چکا ہو، جن کا جذبہ سلوک پر مقدم ہو، وہ بظاہر
یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بندہ، لیکن نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدی بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ایسا شیخ ہو تو پھر ان کی عمل کو اپنے لیے فقہ تصور کر لیا کرو. دیکھو وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے طاعت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے، کون سے روزے رکھتے ہیں، کہاں کہاں رکھتے ہیں، کیسے نہیں رکھتے، سارا آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے کیا ہی مثلا بیان فرمایا آن راہ کی در سرائے نگاریس فارغست از باغ و بوستان و تماشائے لا لذا. فرماتے وہ بندہ جو اپنی محبوب کے گھر میں رہتا ہے نا، تو اسے باغ اور بوستان کی تماشے کی کیا ضرورت ہے. ان کے پاس تو ان کا محبوب بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کے لیے باغ بھی ہے، یہ ان کے لیے بستان بھی ہے، یہ ان کے لیے کنز بھی ہے اور اس کے لیے ہدایہ بھی ہے، ان کے لیے تفاسیر کے معنی بھی ہے. چلتا پھرتا قرآن اور قرآن کی تفسیر بھی ان کا یہ شیخ ان کے سامنے موجود ہے. فلہذا یہ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحیح وارث ہے، تو اپنے سارے اعمال کو ان کی اعمال کے مطابق رکھے. وہ چونکہ خود متقی ہے، وہ خود فقہ کے عالم ہے، وہ خود اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو آپ انہیں فالو کرو گے تو آپ کے لیے فقہ بھی آپ کا شیخ ہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اعتراض اپنی شیخ کی حرکات میں اور سکنات میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رکھے. یار میری شیخ نے آج ایسا لباس پہنا ہوا ہے، کیوں پہنا ہے؟ آج انہوں نے یہ بولا، کیوں بولا؟ آج انہوں نے اوابین نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ آج انہوں نے نفل نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھے؟ آج انہوں نے تو بڑی مختصر محفل کرائی، آج انہوں نے تو ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ آپ فرماتے کوئی بھی اعتراض ان کی حرکات و سکنات میں مت کر لیا کرو، کیونکہ پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور وہ اذن سے ہی کرتا ہوتا ہے، اس میں ان کی ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اور فرماتے اتنا چھوٹا اعتراض بھی مت کر لیا کرو جیسے رائی کا دانہ. تو رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہے نا، اتنا اعتراض بھی ان کی طرف نہ کرو، کیونکہ اعتراض کرنے والے محروم رہتے ہیں. جو اعتراض کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، اور تمام جہان کی بدبخت ترین لوگ معترضین ہیں جو اللہ کی ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں. بڑا مشہور قول بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ والوں کے ساتھ لڑائی رب کائنات نے اپنی ساتھ لڑائی تصور کی. من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی ہے کہ جنہیں میری ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی تو رب کائنات نے اپنی طرف سے اعلان فرمایا، میری طرف سے ان کو دشمنی کی اعلان ہے. رب جس کی دشمنی پر کھڑا ہو، بندہ رب کی دشمنی پر کھڑا ہو، تو اس سے بدبخت ترین بندہ کون ہو سکتا ہے؟ نجانا اللہ سبحانہ عن هذا البلاء العظیم. اللہ ہمیں اس بہت بڑی بلا سے نجات عطا فرمائے. ایک آداب میں سے ادب یہ ہے کہ آپ اپنی شیخ سے کوئی کرامت اور خوارق عادت چیز طلب نہیں کریں گے. یہ نہیں سمجھیں گے فلاں شیخ نے تو اتنی کرامات دکھائی ہیں، میرا شیخ کوئی کرامت نہیں دکھا رہا، یا شیخ مجھے کوئی کرامت دکھا دو. یہ آپ اپنی شیخ سے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اگرچہ وہ کرامت آپ اس طریقے سے کہ آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے شیخ یار کوئی کرامت تو دکھا دو تاکہ میری یہ وسوسے ختم ہو جائے، تو یہ کرامت بھی آپ نے اپنی وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنی شیخ سے کرامت نہیں مانگنی. فرماتے کیوں؟ فرماتے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی مومن اس نے اپنی نبی سے کوئی معجزہ طلب کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر نے حضور سے معجزہ طلب کیا، حضرت عمر فاروق نے طلب کیا، حضرت عثمان غنی نے طلب کیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے، عباد علیہ السلام نے طلب کیا. اس میں سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ان میں سے کسی نے طلب کیا. ابو ہریرہ نے طلب کیا، ابو ذر نے طلب کیا ہے، معاذ ابن جبل صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا. اگر معجزہ طلب کیا ہوئے تو کنس نے؟ ابو لہب نے طلب کیا ہے، ابو جہل نے طلب کیا ہے، اور کفار مکہ نے معجزے طلب کی. لیکن یہ بھی تو ذرا سوچو، جس نے معجزہ طلب کیا حضور نے معجزہ دکھا بھی دیا، دکھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. اور جس نے معجزہ طلب نہیں کیا وہ بغیر معجزہ دیکھے ہوئے خود بخود
انہیں معجزہ طلب نہ کرنے کے باوجود حضور نے معجزات ہی دکھائے. کبھی پانی نہیں ہے تو اپنی انگلی مبارک ڈبو دی اور پانی کے چشمے جاری فرما لے. یہ صحابی نہیں کہا کہ حضور اپنی انگلیاں ڈبو کے ہمیں پانی لے کے دو، نہیں، انہیں طلب نہیں کیا. جو طلب نہ کرے اسے کرامات اور معجزات مل جاتے ہیں دیکھنے کو، لیکن جو طلب کرے وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں. فرماتے معجزہ طلب کرنے والے کفار ہوتے ہیں اور اہل انکار ہوتے ہیں. جس سے محبت ہو جائے نا تو پھر وہ محبوب سے یہ نہیں کہتا محبوب آپ ذرا میک اپ کر کے مجھے دکھا دو. وہ کہتا ہے میرا محبوب ہے، ان کی ہر ادا ہی میک اپ ہے، ان کی ہر ادا ہی پیاری ہے، فلہذا ان سے کوئی معجزہ تو طلب ہی نہیں کر سکتا. اور آپ فرماتے ہیں، شعر فرماتے ہیں، معجزات از بحر قہر دشمن است، بوئی جنسیت پئی دل بردن است. اور موجب ایمان نباشد معجزات، بوئی جنسیت کند جذب صفات. فرماتے ہیں معجزات دشمنوں کی قہر کے لیے ہوتے ہیں، دشمن کو تباہ کرنے کے لیے معجزات ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو جنس ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں یہ اللہ کی نبی ہے اور انسانی شکل میں نبی ہے، انسان ہے. فرماتے یہ تمہارے لیے کافی ہے. بس جب آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی نبی ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، دوست ہے، یہ اللہ کا محبوب اور دوست ہے، اسی لیے اب ان سے کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے انسان مجبور ہے، کبھی کبھار کوئی شبہات دل میں آ جاتے ہیں، کوئی وسائس اور خیالات دل میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ پیر کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہ بولے، ان کے سامنے کھانا بھی نہ کھائے، ان کے سامنے نوافل بھی ادا نہ کرے، بھئی اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شبہ اس کے دل میں، شکوک و شبہات آئے دل میں، تو پھر کیا کرے؟ وہ بغیر کسی وقفے کے اپنی شیخ کے بارگاہ میں عرض کرے، حضور مجھے ایسے وسوسہ آیا ہے تو کیا کروں؟ اگر حل شود، اگر وہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر حل نہ ہوا، شیخ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو پھر کیا کرو؟ تقصیر بر خود بنہاد، کہو میں مقصر ہوں، میں نہیں سمجھا، شیخ نے تو مجھے باتوں میں اشارہ. یہ یاد رکھیں اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے نا، یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جواسیس القلوب. یہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے سالکین مریدین کے دل کی جاسوسی کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، وہ باتوں باتوں میں تمہاری دل کی بات کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت تصور اور خیال ہی نہیں ہوتا. آپ کے دل میں کوئی وسوسہ، خواطر میں کوئی وسوسہ آیا تو وہ بجائے اس کے کہ تمہیں مخاطب کر لے، پھر وہ کسی اور کو مخاطب کر لیتے ہیں. حضور سید مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، کتاب کھول کے دل میں خیال آ جاتا آج بڑے تھکے ہوئے ہیں، آج اگر چھٹی مل جائے، آج درس نہ ہو تو اچانک مسکرا کے دیکھتے اور فرمایا کرتے ہوتے تھے بھائی آج سارے لوگ تھکے ہوئے ہیں، آج نہیں پڑھیں گے، کل پھر درس ہوگا. تو فلہذا یہ جواسیس القلوب ہے. اور کوئی بھی نقصان اپنی شیخ کی طرف عائد نہ کر لے، یہ نہ کہے فلاں شیخ جو ہے وہ بڑے مرتبے والا ہے اور میرا شیخ جو ہے وہ تو ایسے نہیں کرتا، فلان جو ہے ایک دفعہ ہاتھ ہلاتا ہے تو سارے مجمع کو وجد آ جاتا ہے، میرا شیخ نے تو بڑا زور لگایا کسی کو وجد ہی نہیں آیا. تو یہ کوئی منقصد اپنی شیخ کی طرف راجع نہ کر لے. اور کوئی بھی اگر واقعہ دے کے، کشوف دے کے، تو اگر واقعہ اور کشف دے کے تو پھر اسے اپنی شیخ سے نہ چھپائیں، بلا تمہید اپنے شیخ کو بتائیں میں نے یہ خواب دیکھی ہے، میں نے یہ واقعہ یا کشف دیکھا ہوا ہے. اور شرط یہ ہے کہ برکشوف خود زنہار اعتماد نہ نہاد، اپنے کشفوں پر کبھی اعتماد نہ کر لیں. یار میں نے کشف دی کہ میں بڑا بندہ ہو گیا ہوں، اس پر کوئی اعتماد نہ رکھیں، اپنے کشف پر کوئی اعتماد نہ کریں. کیوں کہ حق با باطل درین دار ممتزج است و ثواب با خطا مختلط. کیونکہ دنیا میں حق اور باطل کی پہچان نہیں کی جا سکتی، مختلط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک بندہ کرامت دکھا سکتا ہے تو کوئی جادوگر بھی وہی کام دکھا سکتا ہے. تو اسی لیے اپنے کسی کشف پر وہ اعتبار نہ کرے. وہ بھی ضرورت و بھی اذن ازو جدا نشواد، بغیر اذن اجازت کی اور بغیر ضرورت کے اپنی شیخ کی صحبت کو چھوڑ کے مت جایا کرے. حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی جب بھی کوئی بندہ آتا
بیعت کرنے کے لیے، تو آپ انہیں یہ مکتوب شریف ضرور پڑھاتے ہوتے تھے، اور پھر ان کو کہتے اس شرائط پر اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو فبہا، وگرنہ ایسے نہ ہمارا وقت ضائع کرو نہ اپنا وقت ضائع کر لیا کرو۔ اور ان کو یہ فقرہ اور یہ شرط ضرور دیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ امام ربانی سے فرماتے بغیر ضرورت اور بغیر اجازت کے اپنی پیر سے جدا الگ نہ بیٹھے رہیں، کیوں کہ غیر ابرا بروی گزیدن منافی ارادت است، کیونکہ کسی غیر کو اپنی شیخ پر بہتر جاننا یہ ارادت اور عقیدت کی برخلاف ہے۔ اپنی شیخ کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے گھر جا رہا ہے، بیوی بچوں کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہسٹری اور تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک مثال میں دے دیتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ یار ہے میرے مصطفیٰ کریم کے جو حضر اور سفر دونوں میں حضور کے ساتھ ہوا کرتا، اور جب بھی حضور سے آپ جدا ہوتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ حضور سے اجازت نہ لیتے، کیونکہ ان کو کمال ملنا ہے، اسے دنیا ملنی ہے، اسے آخرت ملنی ہے، تو اپنی شیخ کی صحبت میں ملنی ہے۔ اسے چھوڑ کے دوسروں کی طرف جانا یہ ارادت کی منافی ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی آواز کو اپنی شیخ کی آواز پر بلند نہ کرے۔ یہ تو ادب ہمیں رب کائنات نے سکھائی ہے، اللہ کریم نے ادب سکھائی۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو، اے مومنو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مت کر لیا کرو، نہ ان کو آپس میں ایسے بلاؤ جیسے آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو آپس میں، کیونکہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کی ساری عمل ضائع ہوتی جائے گی اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہوا ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ آداب جو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام یا امت مطہرہ کو لازم جانے گئے تھے، وہی آداب مشائخ کے بارگاہ میں بھی ضروریات میں سے ہیں، وہ آداب ہے۔ تو اپنی آواز کو شیخ کی آواز پر بلند نہ کرے، اور ان کے ساتھ جب بھی بولے تو سخن بلند با او نہ گویتے، لقمان حکیم کا بڑا مشہور قول ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے۔ اب گدا بولتا ہے نا تو ان کے ساتھ شیطان بھی بول لیتا ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا جب گدے کے بولنے کی آواز جب آپ سنو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ تو گدے کی آواز میں سے ایک جنس ہے کہ گدے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، اور یہ اونچی آواز میں بولنا یہ بارگاہ الہی میں قابل نفرت ہے۔ اللہ اونچی آواز بولنے والوں سے نفرت فرماتا ہے، اسی لیے اپنی آواز کو پست کر لیا کرو، اور خصوصی طور پر اپنی شیخ کے ساتھ جب آپ بولتے ہو تو اپنی آواز کو پست رکھو، کیوں کہ سوء ادب است، اونچی آواز میں اپنی شیخ کے ساتھ بات کرنا یہ بے ادبی کے زمرے میں ہے۔ اور جو بھی آپ کو فیض پہنچے، جو بھی آپ کو فتوحات پہنچے، کامیابیاں پہنچے، جو فیض پہنچے، جو کامیابیاں آپ کو پہنچے، وہ یہ تصور کرو یہ سب میری شیخ کی وجہ سے مجھے ہو رہے ہیں۔ پروموشن مل جائے، ڈگریاں مل جائے، شادی ہو جائے، بچہ پیدا ہو، کامیابی مل جائے، گھر بنا، زندگی بن گئی، سٹیٹس ملا، اچھے کپڑے پہنے، لباس خوبصورت ملا، بیوی اچھی ملی، سارا کچھ جو تجھے فتوحات یا فیوزات ملتے ہیں، کہو یہ میرے مرشد کی وسیلے سے اللہ نے مجھے عنایت فرمائی، یہ میرے مرشد کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے عنایت فرمائی۔ تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جو مجھے فیض عنایت فرما رہے تھے، میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ مجھے فیضان سے نواز رہے تھے، میں نے حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا جو مجھے فیضان دے رہے تھے، میں نے داتا گنج میں علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا۔ آئے امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعے میں یا خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک شیخ نے کچھ فیوزات عنایت فرمائے،
اس نے کچھ میرا امداد اور میں نے اس سے استمداد لیا، اس نے کوئی میری مدد فرمائی ہے، تو فرماتے آپ اس مغالطے میں نہ رہو کہ وہ واقعی اس شیخ نے آپ کی مدد کی ہے. فرماتے یہ اصل میں آپ کی مرشد کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے کہ وہ بشکل اس شیخ کی تمہارے سامنے حاضر ہوا ہے. یہ فی الحقیقت کیا ہے؟ آپ کی شیخ کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. کیوں؟ شیخ ہوتا ہے بڑا لجپال، مرشد بڑا لجپال ہوتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے میری مرید کو فلاں شیخ سے محبت ہے، میں ان کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہوں، اپنی لطیفے کو اسی کے رنگ میں رنگ کے ان کے سامنے لے کے آتا ہوں. بچے کو نہ ٹافی پسند ہو نا، تو اس ٹافی کو جب والد صاحب ان کو ٹافی لا کے دے دیتے ہیں، اگر وہی ٹافی نہ ملے تو اس کی رنگ میں ایک ٹافی رنگا کے ان کو دیا جاتا ہے تاکہ بچہ خوش ہو جائے. تو جن کے اس مرید کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، محبت تو ساروں کو ہے، ان بزرگوں سے سب کو محبت ہے، لیکن آپ کو جو فیضان پہنچا ہوا ہے یہ دراصل میں آپ کی اپنی شیخ کی فیضان ہے. ان کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس شیخ کی رنگ میں، اس شیخ کی شکل میں تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے اس سے اکتساب لیا ہوا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مرید بھی تو عجیب ہوتے ہیں نا. فرماتے ہیں کبھی کبھار مرید یہ سوچتے ہیں کہ مجھے فلاں شیخ نے یہ فیضان عنایت فرمایا ہے، تو جب یہ فیضان مجھے عنایت فرمایا وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی مغالطہ ہے. فرماتے ہیں اس شیخ نے آپ کو نہیں نوازا، بلکہ یہ آپ کی شیخ کا ایک لطیفہ ہے جو اس شیخ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. بسا اوقات بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فلان جگہ میرا ایک حادثہ ہونے والا تھا، اور میں نے دیکھا، میں نے آواز لگا یا غوث الاعظم دستگیر، اور غوث الاعظم دستگیر نے میری مدد فرمائی. مدد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وقت اپنی شیخ کو نہیں پکارا، سیدنا شیخ غوث اعظم کو پکارا ہے. تو آپ کی شیخ کو تمہاری لاج رکھنا ہے. اس نے اپنی لطیفے کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں تمہارے سامنے لایا تاکہ تو بھی خوش ہو جا اور کام بھی تمہارا اچھا رہے. لیکن جو بھی تمہیں فتوحات ملتے ہیں، جو بھی تمہیں کامیابیاں ملتی ہیں، وہ کامیابی اور فتوحات تمہاری شیخ کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو تمہیں مل رہے ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ تصور کیا کہ میری شیخ نے میری امداد نہیں کی ہے، بلکہ مجھے تو حضرت لال شہباز قلندر نے بچایا رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بچایا، مجھے تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے بچایا، مجھے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بچایا. فرماتے یہ تیری خام خیالی ہے، اصل میں یہ تیری مرشد کا لطیفہ ہے جو اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہو کے تمہاری استمداد اور تمہارے لیے مدد عطا فرمائی ہے. اور فرماتے کسی نے اگر یہ گمان کیا کہ نہیں میرا شیخ اتنا نہیں ہو سکتا، تو فرماتے یہ لغزشی قدم ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں لغزشی قدم سے بچائے. فرماتے میری ساری باتوں کا ایک نچوڑ نکال دیتا ہوں. فرماتے بالجملہ الطریق کلہ ادب مثل مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ طریقت اے سے لے کے زیڈ تک، فرماتے سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے. اے سے لے کے زیڈ تک، آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک طریقت جو ہے وہ سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے. ادب پہلا قرینہ ہے عشق کے قرینوں میں. اگر محبت ہے تو یہ پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے ادب. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے یہ مشہور مسئلہ ہے. اور فرماتے میں کیا کہتا ہوں، فرماتے ہیچ بے ادب بخدا نہ رسد، کوئی بے ادب رب تک واصل ہو ہی نہیں سکتا. جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب تک واصل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کیا کریں، مرید ہے، انسان ہے، سالک ہے، وہ مقصر ہے، کمزور ہے، ہو سکتا ہے یہ آداب بجا نہ لائیں، تو پھر کیا کریں. ان کے لیے بھی حل بیان فرمایا. فرماتے اگر مرید بعض آداب کو بجا نہ لا سکے، مثلا بعض آداب میں سے ایک ادب تو یہ بھی ہے نا کہ ان کے سامنے نہ کھائیں نہ پئیں، لیکن اب مجبوری ہے کھانا پینا بھی پڑ جائے، تو کیا کریں. دیکھا میرا شیخ جو ہے وہ کڑا ہے اور میرا شیخ جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، تو کہا میرا شیخ نفل پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں، جبکہ شیخ کے حضور میں نفل پڑھنا ممنوع ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی لغزش ان کو ہوئی اور وہ کوشش کے باوجود بھی یہ ادب بجا نہ لا سکا، تو پھر وہ عفو ہے، معفو ہے.
لیکن عفو کے ساتھ ایک کام ہے، اما از اعتراف بتقصیر ناچار است، انہیں یہ چاہیے کہ حضور میں بے ادب ہوں، مجھ سے بے ادبی ہو جاتی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں بے ادب ہوں حضور، آپ عفو کرنے والے ہیں، آپ ہمیں بخش دیں، آپ عفو کر لیں، اسی لیے یہ آداب ضروری ہے۔ اور اگر اعاذم باللہ اللہ کی پناہ وہ ادب کو بھی بجا نہ لائے اور اپنے آپ کو مقصر بھی نہ کہے گا میں ٹھیک ہے کر رہا ہوں، اس ٹائم تو یہ ضروری تھا کہ میں ان کے سامنے یہ بولتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مقصر بھی نہ جائے، تو فرماتے از برکات ان بزرگواران محروم است، وہ بندہ ان بزرگوں کی برکات سے پھر محروم رہتا ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے بھائی صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ادب نہ ہو تو صحبت کے لیے کوئی اثر ہی نہیں ہے، نہ اس صحبت کی کوئی فوائد ان کو مل رہے ہیں۔ ہر کرا روئی بہبود نبود، دیدنی روئی نبی سود نبود، فرماتے ہیں جن کو اللہ ہدایت کے رستے پر نہ چلائے تو نبی کی شکل اور صورت کو دیکھ کے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابو جہل و ابو لہب نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کفار نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ کفار نے بھی ساروں کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ حضور کے بارگاہ میں ادب کو مراعی نہیں کرتے ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ مرید جب پیر مبارک کی برکت توجہ سے اسے اللہ رب العزت اس مرید کو مرتبہ بقا اور فنا پر مشرف کر دے، کوئی ایسا مرید ہو کہ اللہ کریم شیخ کامل مکمل کی توجہات سے اسے فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمائے، اور انہیں اللہ کریم الہام اور فراست اور کشف کی راہ کو کھول دے۔ کوئی ایسا مرید ہو جو شیخ کے بارگاہ میں ہو، اور پھر شیخ کے بارگاہ میں اللہ کریم ان کی طفیل انہیں فراست اور فنا اور بقا کے مقام پر مصرف فرمائے، اور رب کائنات اسے الہام کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور پھر بھی وہ شیخ ان کی الہام اور کشف کو قبول کر لے۔ جب وہ اپنی شیخ کے بارگاہ میں کوئی الہام یا کشف اپنے بیان کر لے تو شیخ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے، آپ نے یہ کشف دیکھا ہے، آپ کو یہ الہام ہوا ہے، اسے میں قبول کر لیتا ہوں۔ اب وہ مرید اگر کچھ الہامی کاموں میں اپنی شیخ کے ساتھ اختلاف رکھتے تو اس اختلاف کو گنجائش ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں بھی الہام ہو رہا ہے، ان کی شیخ کو بھی الہام ہو رہا ہے، اور الہامی کاموں میں اگر کوئی آپس میں تضاد آ جائے تو پھر اس کو اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے الہام کو اس سے پہلے ان کا شیخ تسلیم کر چکا ہو، شیخ یہ کہہ چکا ہو کہ آپ کو جو کشف ہوتا ہے، آپ کو جو الہام ہوتی ہے، یہ الہام اور کشف مسلم ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، معیاری ہے، تو پھر اس مرید کو یہ اختیار ہے کہ کچھ الہامی امور میں دیکھیں، الہامی امور میں اپنی شیخ سے اختلاف رکھیں، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ مشائخ گزشتہ ان کے قانون یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اختلافات رکھتے ہوتے تھے۔ اب وہ اختلافات بھی کیسے اختلافات ہوئی؟ دیکھو، یہ امام ابو یوسف شاگرد ہے، امام محمد شاگرد ہے، امام ظفر شاگرد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری فقہ کے مسائل میں یہ ہے کہ ہم بہت سارے مسائل میں امام یوسف کو فالو کرتے ہیں، کئی مسائل میں ہم صاحبین کو، کہیں کسی میں ہم یاران کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب حضرت امام یوسف کو اپنی استاد، اپنی پیر و مرشد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے، لیکن ہم اسے برا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ اختلاف جو ہے تب ہے جب امام ابو یوسف مرتبہ اجتہاد تک پہنچا ہے، اور جب تک امام یوسف مرتبہ اجتہاد تک نہیں پہنچا اس وقت تک اس نے ایک مسئلے میں بھی اختلاف نہیں کیا، انہیں تسلیم کی۔ لیکن جب آپ مرتبہ اجتہاد تک پہنچے تو ایک مجتہد حضرت امام ابو حنیفہ ہے اور دوسرا مجتہد حضرت امام ابو یوسف ہے، دونوں امام ابو یوسف شاگرد ہے، امام ابو حنیفہ استاد ہے، پیر ہے، مرشد ہے، سارا کچھ ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی امام یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ مبارکین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تب اختلاف رکھتے ہیں جب یہ مرتبہ اجتہاد پر ہوتے ہیں،
جب تک یہ مرتبہ اجتہاد تک نہیں گئے تو اس وقت تک انہوں نے اختلاف نہیں کیا. امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی کے قول کو ضعیف ٹھہرایا جاتا ہے. آپ فقہ کے مسائل کو دیکھیں نا تو فقہ کے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی، اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، اور امام ظفر کو نا بعد میں ترجیح دی جاتی ہے بہت سارے مسائل میں. وجہ کیا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں اس میں بھی ادب کی ایک ہسٹری اور تاریخ چھپی ہوئی ہے. ایک دن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، ایک ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے کہ ان کا استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا. تو جب وہاں سے گزر ہوا تو امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی نے سوچا کہ میں تو وضو کر رہا ہوں، اللہ کی طاعت پہ لگا ہوا ہوں، اس لیے مجھے ان کی احترام میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، اسی لیے مجھے وہاں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک دفعہ آپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے تو سارے علماء نے ان کے قول کو اتنا ضعیف جانا، ایک بے ادبی کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ درس ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ایک استاد تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب درس ارشاد فرمایا کرتے تھے سینکڑوں شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. تو درس کے دوران اچانک امام صاحب کھڑے ہوتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے. جب آپ کھڑے ہو جاتے تو سارا مجمع کھڑا ہو جاتا، جب آپ بیٹھ جاتے تو سارے کا سارا مجمع بیٹھ جاتا. آخر میں ایک شاگرد نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے، آپ بار بار اٹھ رہے ہیں؟ فرمایا وہ چھوٹا بچہ 9 سال کا ایک بچہ ہے، وہ میرے استاد کا بیٹا ہے، استاد نہیں ہے، استاد کا بیٹا ہے، وہ گیند سے کھیل رہا ہے، بال ہے ان کے پاس، تو ان کی بال جب ہماری طرف آتا ہے، ہمارے مجمع میں آتا ہے تو وہ دوڑ کے بال کو پکڑنے کے لیے یہاں آتا ہے. جب وہ آتے ہیں تو میں ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے استاد کا بیٹا ہے. تو تبھی رب کائنات نے امام ابو حنیفہ کو مقام اور مرتبہ بھی یہ دیا ہے، استاد نہیں ہے، استاد کا بیٹا ہے، تو استاد کے بیٹے کے ساتھ یہ ادب ہے تو پھر استاد اور شیخ کے بارگاہ میں کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مرید ایسا مرید ہو کہ جن پر فراست اور کشف کا رستہ کھل جائے، جس پر فراست اور کشف کا رستہ کھل جائے، تو فراست اور کشف کی رستہ کھلنے کے بعد ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی پیر سے اختلاف رکھیں، لیکن پیر سے اختلاف صرف الہامی امور میں رکھیں گے، الہامی امور میں، کشوف میں رکھیں گے. صاحب نے، شیخ نے کشف دی کہ کوئی اور طرح کی اور مرید نے دی کہ کوئی اور طرح کی، تو یہ لائق ہے کہ وہ کہے کہ حضور میرے کشف میں تو یہ آیا تھا اور آپ کے کشف میں یہ آیا تھا، میرے دل میں اس بات کی القاء ایسی ہوئی ہے اور آپ کے دل میں القاء ایسی ہوئی. یہ بھی صرف ان امور میں جو الہامی امور ہوتے ہیں اسی میں اختلاف کی گنجائش. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بھی خلاف ثابت ہے. کبھی کبھار کچھ مسائل میں، وہ مسائل جو ابھی تک ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس مسائل میں بھی اختلاف موجود ہے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 19 جگہوں پر میں نے رب سے موافقت کی ہے. آپ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کی قول کو بہتر جانا ہے، بہتر سمجھا ہے. ایک ان میں سے ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں کو بدر کی میدان میں گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لائے گئے تھے اور اللہ رب العزت کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے کچھ حکم فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایسا ہو تو یہ بات بہتر ہوگا، اور حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر رب کائنات نے جاری فرمائی. ایک اور بھی حکم ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق وہ مر گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا بھی ہے نام تو مسلمان کا لگا ہوا ہے، اسی لیے میں ان کی جنازہ پڑھاؤں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا منافق تھا، ان کا جنازہ مت پڑھائیں آپ، کیونکہ اگر اللہ کے حبیب جس کے بارے میں کہیں کہ اللہم اغفر ہو یا اللہ ان کی مغفرت فرما تو وہ تو مغفرت ہے ہی، تو اگر آپ ان کے جنازہ پڑھائیں گے تو رب ان کو معاف فرمائے گا، لیکن یہ ہے تو منافق. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے فرمایا نہیں میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. اور جب آپ تشریف لے گئے ان کے جنازے پر اور جنازے کے لیے آپ آگے ہو رہے تھے
تو عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے چادر سے پکڑ لیا، یا رسول اللہ ان کا جنازہ مت پڑھیے، آپ نے اگر ان کا جنازہ پڑھ لیا تو رب کائنات اسے معاف فرما دے گا، اسی لیے یا رسول اللہ آپ نہ پڑھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب کی طرف سے کوئی حکم نہیں۔ اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ اختلاف کر رہے ہیں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ اختلاف الہامی امور میں ہے، ابھی حکم تو نہیں آیا، لیکن جو احکام آئے تو اس میں خلاف تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے منافقین میں سے جو بھی مر جائے نا اس کی کسی کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں، کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی، پھر تو رب انہیں معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے تو یہ حق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بجانب آئے، تو معنی یہ کہ امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شیخ کا مرید ایسے ہو کہ اس سے رب کائنات یہ فراست کا راستہ کھول دے، اللہ کریم اسے الہام اور کشوف کا راستہ کھول دے، تو پھر وہ الہامی امور میں اپنی شیخ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا قول میں نے پہلے ذکر کیا، آپ کا ایک مشہور قول ہے، آپ فرماتے کہ نازعت ابا حنیفہ فی مسئلۃ خلق القرآن 6 اشہر، آپ فرماتے میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے 6 ماہ مناظرہ کیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اس پر، اور فرماتے آخر میں حق بجانب رہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا، ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام ازلی جو ہے وہ غیر مخلوق ہوتا ہے۔ مخلوق تو حادث ہے، نو پیدا ہے، اور اللہ کا کلام نو پیدا نہیں ہے، اللہ کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو دیکھو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی اس کے بعد جب وہ مرتبہ اجتہاد تک پہنچے ہیں تو اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے انہوں نے اختلاف رکھا ہوا ہے، لیکن اموری الہامیہ میں بس۔ امام ربانی صاحب ایک اور مثال فرما رہے، فرماتے آپ نے نحو کے علم کو دیکھا ہوگا، نحو صرف جسے ہم علوم میں استعمال کرتے ہیں، علم النحو، علم النحو کو آپ نے سنا ہوگا، یہ اس کو ایجاد کرنے والے کا نام سبوئے ہے، اور سبوئے کے زمانے میں نحو بڑا مختصر ہوا کرتا تھا، صیغے ہوتے تھے 12 صیغے، ماضی مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہت، نفی، نہی، امر، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، یہ ہوتے تھے، اور کچھ 12 صیغے 14 صیغے ہوتے تھے، صیغہ فعل ماضی معلوم کا تھا، مضارع کا تھا، ماضی مجہول کا تھا، اسم فاعل کا تھا، اسم مفعول کا تھا، جہت کا تھا، نفی کا تھا، نہیں کا تھا، یہ صیغے ہوتے تھے۔ تو جب یہ صیغے ہوتے تھے بس مختصر سا نحو تھا، پھر کیا ہوا، پھر ان کے ساتھ نظریے ملتے گئے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے دور میں نحو کی کتنی ضخیم کتابیں بنی ہوئی، لیکن فضیلت جو ہے وہ آج بھی سبوئے کو ہی ہے، کیونکہ نحو بنانے والا سبوئے ہی ہے۔ میں اس میں سے کچھ تشریحات کر لیتا ہوں، میں ایک نیا کتاب بنا رہا ہوں، لیکن بنیاد جو رکھا ہے اسی کے لیے افضلیت ہے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ جو ہماری کتابیں ہیں، جو میں نے شرح جامی پڑھنا ہے، میں ہدایت النحو پڑھ رہا ہوں، میں کافیہ پڑھ رہا ہوں، یہ تو سبوئے کے زمانے میں نہیں تھے، اور یہ جس نے بھی لکھے ہیں اس نے سبوئے کے ساتھ اختلاف رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ اختلاف جائز ہے، کیونکہ جائز ہے کیونکہ اس میں سے افکار اور ہمارے نظریے ملتے جاتے ہیں اور یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس میں سے آسانیاں ہو جاتی۔ تو اگر کوئی مرید مرتبہ الہام اور مرتبہ اجتہاد تک پہنچا تو وہ الہامی امور میں اپنی شیخ سے اختلاف رکھ سکتا ہے، پھر ان کو یہ ادب نہیں کہ وہ شیخ کے بارگاہ میں اس وقت خاموش رہے، پھر وہ اپنی الہام کو ان کے سامنے پیش کر لے اور بتائے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے کیا یہ حدیث شریف نہیں سنی؟ حضور نے فرمایا میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، یہ معلوم نہیں کہ بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری والا حصہ بہتر ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بارش کے ابتدائی لمحات بڑے اچھے ہوتے ہیں، آخر میں وہ خراب ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بڑی تیز بارش ہوتی ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ بڑی نرم اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے، آپ دیکھیں حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ، آپ مرشد ہیں اور حضرت امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی مرید ہے، لیکن مرید کو رب نے کمال یہ عطا فرمایا کہ شیخ ان کا مرید، ان کا مرشد، آپ کا مرشد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ احمد ایک ایسا سورج ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے ان کی روشنی میں گم ہے۔ کیوں؟ رب کائنات نے مرید کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، بلکہ آپ مبارک خود
امام ربانی صاحب کی محفل میں ایسے بیٹھا کرتے ہوتے تھے جیسے مرید اپنی شیخ کی محفل میں بیٹھا. وہ شیخ ہے, مرشد اپنی مرید کی صحبت میں محفل میں ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ وہ مرید ہو اور یہ شیخ ہو. فلہذا یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس سے افضل ہے, لیکن اگر وہ الہامی امور میں اختلاف کر لے تو جائز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ کے بارگاہ میں عزت و تکریم کر لے, لیکن عزت و تکریم شیخ کے بارگاہ میں شیخ کو کیسے ہونا چاہیے؟ شیخ ہے کون؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیر کی بارگاہ میں یوں کر لے, پیر کی بارگاہ میں یہ ادب کر لے, پیر کی بارگاہ میں یہ. پیر ہوتا کون ہے؟ ذرا یہ بھی تو سن لینا کہ پیر ہوتا کون ہے. آپ فرماتے پیر کون ہے؟ الشیخ یحیی و یبیت. فرماتے پیر وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرما دے سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے. فرماتے آپ سوچو گے کہ احیاء و اماتت از لوازم مقام شیخیست. فرماتے زندگی اور موت دینا یہ مشیخیت اور پیری مریدی کے لوازم. پیر ہوگا تو ان کے پاس یہ دو ہتھیار ہوں گے. اچھا یہ سمجھ لیں یار پیر کو تو نے خدا بنا لیا ہے, پیر کیسے زندگی دیتا ہے, پیر کیسے مار لیتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ پیر زندگی دیتا ہے اور پیر مار لیتا ہے. فرماتے مراد از احیاء, احیاء روحیہ. فرماتے ہیں مراد زندگی سے کہ پیر زندگی دے دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ روح کی زندگی عنایت فرما دیتا ہے. تمہارے مردہ قلب کو وہ زندہ کر لیتا ہے. ایک یہ کمال ہو. دوسرا کیا ہے؟ اور ہم چنین مراد از اماتت, اماتت کی روحی. اسی طرح مارنا تمہاری روحی مارنے کو کہتے ہیں. نفس تمہارا بڑا ایکٹیو تھا نا, بڑی پدک رہا تھا, بڑی مستیاں کر رہا تھا, تو پیر نے اپنی ایک توجہ سے اسے ایسے مار دیا جیسے مردہ پڑا ہوا ہے. پیر میں یہ دو خاصیتیں ہونی چاہیے نہ ہو. ہاں پیر ایسا ہو کہ تمہارا نفس پہلے پدک رہا تھا, اب پیر نے توجہ کی تو وہ اب چلانگے لگانے لگا. یہ پیر نہیں ہے. کہ تمہاری نفس کو رام کرنے والا جو ہے وہ پیر ہے, تمہارے نفس کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ پیر ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت سے ایک اور بھی مراد ہے. فرماتے مراد از حیات و موت فنا و بقاس کہ بمقام ولایت و کمال میں رساند. فرماتے ہیں زندگی اور موت سے مراد کیا ہے؟ فنا اور بقا ہے. پہلے تمہیں فانی کر دیتا ہے. فانی ایسا ہے جیسے مر جاتا ہے, اور باقی ایسا ہے جیسے زندگی عطا فرما دے. پہلے تمہیں فنا اور مقام کے مقام پر کہ یہ مقام جو ہے مقام ولایت ہے, تجھے اس کمال تک لے کے جاتا ہے. تجھے پہلے فنا سے دے دیتا ہے, فنا ایسے فنا دے دیتا ہے کہ ما سوی اللہ سارا کچھ تمہارے باطن سے نکال دیتا ہے. تو لوگوں کے سامنے تو بیٹھا رہے گا, لوگوں کے مجلس میں تو بیٹھا رہے گا, لیکن کیسے؟ خلوت در انجمن رہو گے. ساروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی تو ایسے ہے جیسے اکیلا بیٹھا رہے. تو دست بکار و دل بیار رہو گے. ہاتھ تمہارا کام سے لگا رہا ہے اور دل تمہاری رب سے وابستہ ہے. تمہاری حیثیت پھر یہ حیثیت ہوگی. پھر یہ ہوتا ہے شیخ. اور فرماتے ہیں شیخ یہ ہے کہ اگر شیخ کوئی یہ زندگی اور موت نہ دے, جس کی زندگی اور موت میں نے تعریف کی, اگر یہ نہ دے تو پھر وہ شیخ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر تجھے ایسا ہی شیخ ملا کہ جس نے تجھے فنا اور بقا بھی دی, جس نے تجھے سیور بھی کرائے, سیر اللہ, سیر فی اللہ, سیر عن اللہ باللہ, سیر فی الاشیاء, اور جذبہ اور سلوک کا مقام بھی دیا, اس نے احیاء و اماتت بھی کر لیا, تو فرماتے ہیں اگر تمہیں ایسا شیخ مل گیا تو یہ شیخ جو ہے یہ کبریت احمر ہے, یہ سرخ گندک ہے. یہ تمہارے لیے ایسا ہے جیسے سرخ اونٹوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہے. یہ تمہارے لیے سارا کچھ ہے دنیا جہان کی. فرماتے ہیں شیخ جو ہوتا ہے مرشد, یہ بھی سمجھ لیں کہ مرشد جو ہوتا ہے ان کا حکم اس طرح ہے, وہ ایسے جیسے مقناطیس. فرماتے ہیں یہ مریدین جو آتے ہیں نا, یہ ایسے ہیں جیسے مقناطیس, جن کا حصہ اس شیخ کے ساتھ ہوگا نا, وہ مشرق میں ہوگا تو بھی کشاں کشاں چل کے ان کے پاس آتا رہے. ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کا نصیبہ اس شیخ کے ساتھ ہوگا تو اس شیخ کی بارگاہ میں وہ خود چل کے آئے گا, کیونکہ مقناطیس ہر چیز جو لوہے کی بنی ہوتی ہے ان کو کھچ کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فرماتے یہ شیخ جو ہے یہ ایسا ایک مقناطیس ہوگا جس کی مناسبت اس شیخ کے ساتھ ہوگا, وہ جیسے خس و خاشاک ان کے پیچھے دوڑتے چلے آتے رہیں گے. پھر
فرماتے ہیں خوارق اور کرامات جو ہے وہ مریدوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے نہیں ہوتے. بڑے کرامات دکھائیں گے، بڑے خوارق دکھائیں گے، لیکن نصیبہ نہ ہو تو ان کے ساتھ دیوار سے دیوار لگا ہوا رہائشی ہوگا، ہمسائے ہوگا، لیکن ہمسایہ جو ہے ان سے مرید نہیں ہوگا. ہزاروں بھی، کیونکہ نسبت نہیں ہوگی ان کی، وہ آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہوں گے، بلکہ مرید جو ہے وہ آتے ہیں نسبتی معنوی کی طرح، باطنی نسبت رکھتے ہیں. وہ مشرق میں رہتا ہوگا، یہ مغرب میں رہتا ہوگا، کہیں کسی گاڑی میں سفر کرتا ہوگا، کسی سے تذکرہ سنا فلاں علاقے میں ایک اللہ کا ولی ہے، یار میں بھی چل کے تو دیکھوں. وہ آ جاتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں مل لیتے ہیں، اور پھر ان سے ملاقات ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا مرید بن جاتے ہیں. تو یہ اگر کرامات دے تو پھر کچھ نہیں ہے. اور وہ آن کی بین بزرگواران مناسبت نہ دھرت بس دولت کمالات ایشان محروم است. اور جو ان کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے، مناسبت نہیں رکھتے، وہ ان کے کمالات سے محروم رہتے ہیں. فرماتے میں تجھے دو بندوں کے بارے میں کہہ دیتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی تھے، پہچانتی بھی تھے، ان کے عزیز و اقارب میں بھی تھے، انہیں پہلے سے صادق الوعد الامین بھی کہتے، لیکن حضور کے کمالات سے محروم رہے. ابو جہل و ابو لہب جانتے تھے نا، بچپن سے جانتے تھے، پلے بڑے تھے آپس میں، صادق الوعد الامین بھی کہتے ہوتے تھے، لیکن ان کے کمالات سے کیوں محروم رہے؟ کیونکہ مناسبت نہیں تھی، مناسبت نہیں تھی. دوسری بات کیوں؟ اسی لیے کہ وہ ان کو محمد الرسول اللہ نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے بارگاہ میں آداب بجا نہ رہتے. یہ آخری فقرہ آپ کا نہایت ہی زبردست ہے. کیا فرماتے؟ ان دونوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ فرماتے اسی لیے فائدہ نہیں ہوا کہ وہ انہیں محمد الرسول اللہ نہیں سمجھ رہے تھے. وہ کہتے ہوتے یہ محمد عبداللہ کا یتیم ہے اور ابو طالب نے پالا ہوا ہے بس. اگر وہ اس نظریے سے دیکھتے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے تو پھر وہ بھی مسلمان ہوتے، وہ بھی صحابی ہوتے، لیکن ان کا نظریہ نہیں تھا. فلہذا یہ آداب ہے کہ جو مشائخ کے بارگاہ میں، یہ تو محض امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوب شریف مکتوب 252 میں لکھی ہوئی ہے. اگر مزید آداب دیکھنے ہیں تو الانوار القدسیہ اسے پڑھا جائے کہ آپ مبارک نے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ تو سبحان اللہ کیا کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب مریدین کے بارے میں. تو اگر ایک بندہ آداب بجا نہیں لاتا اپنے شیخ کے بارگاہ میں تو وہ ان شیخ کے کمالات سے محروم رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبوب بندوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.